وہ آج فارس انٹرپرائزز میں پرسنل سیکرٹری کی جاب کے لیے انٹرویو دینے آئی تھی۔ وہاں کا پتہ چلا کہ مسٹر حنان فارس آج ذرا دیر سے آئیں گے، سو انتظار فرمائیے۔ ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے وہ ایک طرف پڑے بینچوں پر گر گئی۔ دھیرے دھیرے لڑکیوں کا رش بڑھنا شروع ہو گیا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اسٹائلش لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر اس کا کانفیڈینس گرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو خوبصورت تھی، نہ ہی اس نے خوبصورت نظر آنے کی کوشش کی تھی۔ نیلی جینس پر کڑھائی والی سیاہ رنگی کرتا نما شرٹ اور گل میں پڑا ہوا پھندا نما دوپٹہ، بالوں کی اونچی سی پونی اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک جو حنان فارس کے آنے تک اس نے لبوں پر زبان پھیر پھیر کر آدھے سے زیادہ چٹ کر لی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ اپنی لمبی سی گاڑی میں تشریف لایا اور آتے ہی انٹرویو شروع کر دیا۔ اس نے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے زندہ کیا تھا۔ مس فائقہ حنیف، حنان کے پی اے نے اس کا نام پکارا تھا۔ وہ اپنی فائل اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آئی کم سر، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اجازت طلب کی تھی۔ جی مس فائقہ تشریف لائی، اس نے بڑے پروفیشنل سے انداز میں کہا۔ وہ اندر آگے بیٹھی پلیز۔ حنان نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی سی وی پہلے ہی اس کی میز پر موجود تھی۔ خود کو تھوڑا انٹروڈیوس کروائیے پلیز۔ حنان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میرا نام فائقہ حنیف ہے اور میں نے ایف سی سے کمپیوٹر سائنس میں بی ایس کیا ہے، وہ کہتی چلی گئی۔ کوئی ورک ایکسپیرئنس؟ اس نے پوچھا۔ سر میں فی الحال انٹرلوپ میں سینئر کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر جاب کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ آپ کا اکیڈمک ریکارڈ تو کافی امپریسو ہے، ورک ایکسپیرئنس بھی اچھا ہے، لیکن پرسنل سیکرٹری کے طور پر آپ کا یونیفارم بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ ہوگا۔ کیا آپ پہلے گی؟ حنان نے پوچھا۔ تھا بلیک پینٹ تک تو اسے کوئی ایشو نہیں تھا، وہ اس وقت بھی جینس پہنے ہوئے تھی، کوٹ بھی پہن ہی لی تھی، لیکن وائٹ شرٹ سر میں لانگ شرٹ پہن لوں گی، اس نے کہا۔ چلیے ٹھیک ہے، کوٹ کے ساتھ دوپٹہ نہیں چلے گا؟ حنان نے پھر کہا۔ وہ ایک دم بدھا کی دوپٹہ میں نے ضرور لینا ہے، وہ ذرا تیزی سے بول گیا۔ حنان نے ایک دم اس کے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں دوپٹے کے بغیر نہیں آ سکتی، سوری۔ انہیں حنان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، چلیے ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، اگر آپ اہل ہوئی تو آپ کو کال کر دیں گے۔ حنان نے اس کی سی وی بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ میرا نہیں ہے کہ تو یہ جاب ملے گی فائقہ، اس نے باہر آتے ہوئے سوچا۔ نہیں تو نہ صحیح، میں تو کبھی نہ ہوں دوپٹے کے بنا۔ وہ اپنی طرف سے اس نوکری کو لات مارتی ہوئی گھر واپس تھا کہ وہاں ایک نیا ڈرامہ شروع تھا۔ پپو آئی ہوئی تھی۔ وہ آئی ہوئی ہیں، اس نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے چائے بناتی رقیہ سے پوچھا۔ جی باما اپنا کھلو دو پسند کے رقیہ نے ہنستے ہوئے راکیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی پرسوں تو ہو کر گئی تھی، اس نے بیزاری سے کہا۔ میرا خیال ہے وہ آج کسی خاص مشن پر آئی ہے۔ رقیہ نے اندازہ لگایا۔ کیسا مشن؟ وہ چونکہ تجھ کو ہی دلہن بناؤں گا ورنہ کوارا مر جاؤں گا۔ رقیہ گنگناتے ہوئے چائے لے کر باہر نکل گئی۔ اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے منہ دھویا اور بالوں میں کنگھا پھیرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ با آواز بلند اس نے سب کو سلام کیا تھے۔ رقیہ پپو نے بڑے پیار سے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما۔ شہراز اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیما دھیما مسکرا رہا تھا۔ کیسا ہوا تیرا انٹرویو؟ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بس ٹھیک ہو گیا، اس نے کہا۔ چل کوئی نہیں، ویسے بھی تجھے اب نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ شہراز کو ایک فوٹو شوٹ کا کانٹریکٹ مل گیا، وہ بہت خوش تھی۔ مبارک ہو بہت بہت۔ وہ شہراز کی مسلسل مسکراتی انتہائی دلکش آنکھوں کی طرف نہ لا پا رہی تھی۔ تجھے بھی بہت مبارک ہو قدسیہ، بس اب مجھے تاریخ دے دے، میں آج تاریخ لے کر ہی جاؤں گی۔ دراصل وہ اصل مدعے پائی، یہ میرے پاس تمہاری امانت ہے۔ رقیہ جب دل کرے لے جانا، قدسیہ نے مسکرا کر کہا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، انم کے سسرال والے بھی شادی جلدی کرنے کا کہہ رہے ہیں، میں ان سے بات کر کے تاریخ طے کر لیتی ہوں۔ انم کی بارات آئے گی، شہراز کا ولیمہ ہو جائے گا۔ رقیہ کہتی چل گئی۔ جیسے تم بہتر سمجھو رقیہ۔ قدسیہ ہر طرح سے راضی تھی۔ اے میری رانی، منہ میٹھا کر، تم دونوں میری اکلوتے بھائی کی آخری نشانیاں ہوں، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ انہوں نے برفی کی ڈالی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے دعا دی تھی۔ وہ بس ایک لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ تینوں نفوس شام کے چائے سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ جب حاتم قریشی اس بات کی طرف آتے، اب تک تمہارے کتنے شوٹ ہو چکے ہیں رشا؟ انہوں نے پوچھا۔ 3 ہو چکے ہیں، سپر ہٹ۔ آج کل میں چوتھا سٹارٹ ہو جائے گا۔ رشا کی اداؤں کے کیا ہی کہنے تھے،
یعنی BBA مکمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے پھر پوچھا ڈیڈ مجھے ایک فوٹو شوٹ کے کئی لاکھ روپے ملتے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے مجھے BBA مکمل کرنے کی؟ اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا پڑھائی سے۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارا BBA مکمل ہو جائے گا تو تم کمپنی سنبھالو گی، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جاؤ اور میں ایک دن سب کچھ تمہیں سون کا خود چین کے بین بجاؤں گا۔ وہ کہتے چلے گئے ڈیڈ مجھ سے نہیں ہوتا آپ کی طرح اتنا کام، میں جو کری وہی ٹھیک ہے۔ رشا نے کہا بے ایسا کرو پہلے شادی کر لو اور اپنے شوہر کی مرضی سے جو چاہے کرتی رہو۔ انہوں نے اس کے سر پہ دھماکہ ہی کر دیا تھا، کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ دیکھو رشا میں تمہاری ماں کوئی اپر کلاس کے تحت کھلے دل ذہن کے لوگ نہیں ہیں۔ میں جب اوکارا کے ایک گاؤں سے اٹھ کر اس کمپنی میں ایک معمولی سے کلرک کی نوکری کرنے آیا تھا تو میری جیب میں پورے 1000 روپے بھی نہیں تھے، بس ٹھان کر آیا تھا کہ محنت کرنی ہے۔ اور میں نے کی تمہاری ماں سے شادی ہوگی تو اس سے بھی لاہور لیا ہے۔ دھیرے دھیرے خدا نے ایسا بڑا کہ سمیٹنے کو جگہ نہ تھی، آج اس پروردگار کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، دولت شہرت عزت سب کچھ، اور میں چاہتا ہوں کہ میری یہ برسوں کی کمائی ہوئی عزت یوں ہی سلامت رہے۔ تم جو کاری مجھے شروع دن سے ہی ناپسند ہے۔ ایک ماڈل کے لوگ صرف رشک اور ستائش بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں، عزت بڑی نظروں سے نہیں۔ میں سے تمہاری ضد کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ وہ کہتے جا رہے تھے ڈیڈ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ رشا تنگ آ گئی۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماڈلنگ سے اگلی چھلانگ مارنے سے پہلے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا ڈیڈ شادی شدہ لڑکیوں کے لیے شوبز میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور جب آپ میرے باپ کو مجھے میری مرضی کا کام نہیں کرنے دے رہے تو ایک پرایا شخص کیسے کرنے دے گا؟ رشا نے کہا میری پلا سے نہ کرنے دے، میں بس اپنے فرض سے بدگدوش ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چاہے میری زندگی داؤ پر لگ جائے رشا، بڑک اور شادی کر لینے سے کسی کی زندگی داؤ پر نہیں لگتی۔ رشا حاتم ٹھیک کہہ رہے ہیں، شوبز میں کام کرنے والی لڑکیوں کو اچھے سے رشتے نہیں ملتے، انہیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ویسے بھی تم 22 سال کی ہو گئی ہو، پہلے شادی کر اس کے بعد اپنے شوہر کو راضی کر کے جو مرضی کرتی رہنا۔ نورین نے شوہر کی طرفداری کی تھی، مام پلیز میرے ساتھ بچوں جیسے باتیں نہ کرے، اب ماں باپ کو میری وجہ سے اتنے انسیکیور ہو رہے ہیں تو سوچیے کہ شوہر نامی وہ اجمی شخص کیا کرے گا میرے ساتھ، وہ تو مجھے گھر سے نکلنے بھی نہیں دے گا۔ اسے غصہ آ گیا، میں تمہارے لیے کسی لبرل فیملی کا رشتہ تلاش کر لیتا ہوں، ہم تمہاری ماڈلنگ والی شرط پہلے ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ رشا نے ان کی بات کاٹی ڈیڈ مام پلیز مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کی عزت پہ ہاتھ پاتا ہے تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں، اس نے کہہ دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے، تبھی بیرونی دروازہ کھلا، حنان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ آ گیا میرا وکیل، اب وہ خود ہی لڑ لے گا میرا کیس۔ رشا بڑے جوش سے اپنی کرسی سے اٹھی تھی، حنان گاڑی لا کرتے ان کی طرف ہی آ گیا۔ حنان دیکھو نا ڈیڈ کیسے ٹارچر کر رہے ہیں مجھے۔ وہ زور سے حنان کے ساتھ لگی تو حنان فارس کا دل ایک اور دفعہ ڈماڈول ہو گیا تھا۔ وہ اپنا ایک بازو اس کے نرم و نازک قدوں کے گرد لپیٹتے ہوئے حاتم قریشی اور نورین قریشی کی طرف آ گیا۔ کیسا ہے میرا پتر؟ حاتم قریشی اسے ہمیشہ ہی بہت فخر سے دیکھا کرتے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماموں جان، آپ دونوں کیسے ہیں؟ وہ ان سے گلے مل کر نورین سے پیار لیتا ہوا کرسی پر بیٹھ کر نورین اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ شکر خدا کا سب ٹھیک ہے، حاتم قریشی نے کہا۔ اس بیچاری کو کیوں ٹارچر کر رہے ہیں آپ دونوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اسے ٹارچر کر کے کئی ہزار نفلوں کا ثواب جو ملتا ہے، میں نورین نے کہا۔ حنان نے مجھے کہہ رہی ہیں کہ شادی کرو، بلا میں ابھی سے کیوں شادی کر لوں؟ وہ تڑپ گئی۔ نورین نے سارا ماجرا سے کہا سنا ایسا کرو اپنے جیسے کسی ماڈل سے ہی کر لو، اسے تمہارے شوبز میں کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ حنان نے ایک نئی پھل جڑی چھوڑ دی، میں لو میرج کروں گی جب لو ہوا تو۔ رشا نے ایک نیا اعتراض جڑ دیا، تو کر لو کسی سے پیار، شوبز میں تو بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک چاکلیٹ بوائز۔ حنان نے کہا تم میرے ساتھ ہو یا ان دونوں کے ساتھ؟ وہ بڑھ گئی، یار میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں پتہ تو ہے۔ حنان کو ہنسی آ گئی، اچھا چھوڑو، اتنے دنوں بعد آیا ہے بیچارہ بچہ، سکون سے 2 گھڑی بیٹھ لینے دو اسے۔ نورین نے اسے ڈپٹا، وہ برا سا منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ تیرا کام کیسا جا رہا ہے حنان؟ انہوں نے پوچھا۔ رے اس سے کیا پوچھیں، مجھ سے پوچھو۔ آج کل پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہے اس کا۔ مسٹر حنان فارس امیزنگ اسٹار حاتم قریشی کہتے چلے گئے، یہ سب آپ کی مدد اور دعاؤں کی بدولت ہے ماموں جان۔ حنان نے کہا اللہ ہمیشہ کامیابی دے، کھانا کھا کر جناب۔ نورین نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ کل اس نے شوٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا، رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ رقیہ نے انر کے سسرال والوں سے بات کر کے اس کی اور
فاقیہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی تھی۔ اس کے کراچی سے واپس آنے کے چند دن بعد ان دونوں کا نکاح تھا۔ اب اس نے اپنا سیل اٹھایا، فاقیہ کا نمبر ملایا۔ وہ رات کا کھانا کھا کر چائے پی تھی۔ کیا کل ہی اس نے پوچھا، آپ کو یاد کر رہی ہوں؟ فاقیہ کو ہنسی آ گئی۔ ہاں مجھے پتا ہے تم مجھے کتنا یاد کرتے ہو۔ شہراز کو اس کے لہجے کی شرارت واضح محسوس ہوگی۔ میں آپ کو ہر پل یاد کرتی ہوں شہراز، آپ کو کیا پتا؟ اس نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ مبارک ہو، تمہاری جاب ہو گئی، شہراز نے کہا۔ شکریہ، فاقیہ نے کہا۔ اب کب جا رہے ہیں آپ کراچی؟ اس نے پوچھا۔ پرسوں صبح، شہراز نے کہا۔ بس اپنے کام سے کام رکھیے گا۔ اچھا، فاقیہ نے کہا، تمہیں پتہ بھی ہے میرا کام کیا ہے شہراز؟ ایسا ہر وقت خوبصورت لڑکیوں میں گرے رہنا۔ اب کے شرارت وہ کر رہا تھا۔ میں پوری طرح اپنے کام سے کام رکھوں گا ڈارلنگ۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کلس کال کر دوں، ہے نا؟ فاقیہ نے کہا۔ اپنی دفعہ مذاق برداشت ہی نہیں کرتی ہو، شہراز نے کہا۔ خیر سے جانا، گڈ نائٹ، فاقیہ نے دھیرے سے کہتے ہوئے کال کر دی تھی۔ وہ آج فارس انٹرپرائزز میں جوائننگ کے لیے آئی تھی۔ 2 دن پہلے اسے سلیکشن کال آ گئی تھی۔ کل اس نے انٹرلوپ کو حیدرآباد کا، آج فارس انٹرپرائزز چلی آئی۔ خلاف معمول حنان نے اسے جلد ہی اندر بلوا لیا۔ تشریف رکھی مس فاقیہ، وہ بولا۔ فاقیہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ آپ چاہیں تو لانگ شرٹ کے ساتھ دوپٹہ لے سکتے ہیں۔ میرے لیے ظاہری نمود و نمائش کبھی بھی اہم نہیں رہی، ہمیشہ ٹیلنٹ اہم رہا۔ وقت کی پابندی کیجیے گا اور اپنے کام سے محبت کیجیے گا۔ حنان نے اس کے سی وی پہ سائن کرتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ سر، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ فاقیہ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ شاہد صاحب سے ملے۔ وہ آپ کو سب کچھ سمجھا دیں گے، حنان نے کہا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور چاند ہی دنوں میں اس نے حنان کو اپنے کام سے پوری طرح مطمئن کر دیا تھا۔ صبح تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنے ہوٹل سے شوٹنگ سیٹ پر پہنچا۔ تقریباً سبھی لوگ اس سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ فوٹوگرافر نے فوراً اسے ریڈی ہونے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد رشا بھی پہنچ گئی، کیپری ٹائٹس کے ساتھ انتہائی چست ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بازو میں بیگ لٹکا۔ وہ ایک پرفیکٹ سپر ماڈل تھی۔ شہراز کافی دیر تک اس پر سے نظر نہ ہٹا سکا۔ کیا ہوا، ہوش اڑ گئے؟ میک اپ مین نے مسکرا کر کہا تھا۔ میرے خیال سے وہ ہوش اڑانے ہی تو آئی ہے، شہراز نے کہا۔ تمہارا پہلا شوٹ؟ اس نے پوچھا۔ شہراز نے اس بات میں سالہ شادی شدہ ہو؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ شہراز فوری طور پر جواب نہ دے سکا۔ اگر شادی شدہ ہوں تو شوبز میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، میک اپ مین نے کہا۔ نہیں، سنگل ہے، شہراز نے کہا۔ وہ جو ہوش اڑانے آئی ہے نا، بس اسے قابو میں رکھنا۔ حاتم قریشی کی بیٹی ہے وہ، شوبز کی شہزادی، دیکھنا کیسے تمہیں دنوں میں آسمانوں تک لے جائے گی، میک اپ مین کہتا چلا گیا تھا۔ شہراز نے ایک بار پھر نظر بڑھ کر رشا کو دیکھا تھا اور شادی مت کرنا اس نے شہراز کو ریڈی کر دیا تھا۔ رشا اور شہراز 15 دن کراچی میں رکے۔ اسی دن وہ رشا سے خاصا فری ہو گیا۔ رشا نے بھی اس کی کمپنی کافی انجوائے کی تھی۔ شہراز اچھی خاصی پرکشش اور سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا، تبھی تو شوبز جیسے پروفیشن میں گھس آیا تھا۔ 15 دن بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے فون نمبر لے کر لاہور واپس آ گئے۔ ان کی واپسی کے 1 ہفتے بعد وہ شوٹ لانچ ہو گیا۔ رشا تو پہلے سپر ماڈل تھی، شہراز کی صحیح معنوں میں دھوم میں مچ گئی۔ اس کے فوٹو لینے کے لیے آفر کے لائن لگ گئی، ایک کے بعد ایک کمرشلز، فوٹو شوٹس، شارٹ ویڈیوز، میوزیکل البمز۔ وہ ایک دم ہی سیلیبریٹی بن گیا۔ اس دن وہ رکیہ اور انم کے ساتھ بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا، جب رکیہ نے اس کی شادی کے بعد چھیڑ دی۔ بس میں اب کل یا پرسوں جا کر تیری اور فاقیہ کی شادی کی تاریخ طے کر کے آتی ہوں۔ پہلے دن تیری بارات لے کر جائیں گے اور اگلے دن انم کی بارات آئے گی اور ساتھ تیرا ولیمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا شہراز؟ وہ اس سے پوچھتے، امی اگر آپ مناسب سمجھے تو میری شادی کچھ دیر کے لیے ملتوی۔ اس نے ہلکا سا احتجاج کرنا چاہا تھا۔ شہراز ابھی تو ایک شوٹ کر کے آیا ہے اور مجھے شادی ملتوی کرنے کا کہنے لگا ہے۔ کل کو جب 5-10 شوٹ کر لے گا تو آ کر کہے گا کہ شادی سے انکار کر دے۔ رکیہ کو اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ امی میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ شرمندہ ہو گیا، میں تو بس تھوڑا وقت چاہ رہا تھا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ کتنا وقت؟ رکیہ نے پوچھا۔ وہ بول نہ سکا۔ شہراز تو جتنا مرضی وقت لے لے بیٹا، لیکن بس مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ آخر میں تو شادی فاقیہ سے ہی کرے گا۔ انہوں نے کہا، اچھا امی سوری، آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس نے ذرا بیزار سا ہو کر کہا تھا۔ رکیہ اور انم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے اور اگلے ہی دن کسیا کی طرف جا کر وہ شہراز فاقیہ کی شادی کی تاریخ طے کر کے آئی تھی۔ سر میں اندر آ سکتی؟ اس نے حنان کے کیبن کا دروازہ ناک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی مس فاقیہ تشریف لائی، وہ کسی فائل میں گم تھا۔ وہ شکریہ کہہ کر اندر آگے سر، یہ دونوں فائلز مکمل ہو گئی۔ وہ فائلز اس کے میز پر رکھتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ حنان نے کہا، سر مجھے 10 دن کی چھٹی مل سکتی ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ 10 دن کیوں؟
حنان کی آواز ایک دم اونچی ہو گئی تھی۔ سر پرسوں میری شادی ہے، وہ نروس ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ وہ اچھا اچھا، بہت مبارک ہو پھر تو آپ کو۔ بیٹھیے، اب حنان کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا تھا۔ شکریہ سر، وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا کرتے ہیں آپ کے فیوچر ہسبینڈ؟ انہیں پوچھا سر، وہ شوبز میں کام کرتے ہیں، وہ بتاتے ہوئے ہچکچا سی گئی تھی۔ اچھا، واہ بھائی، پھر تو بڑے چارمنگ ہوں گے، میرا مطلب شوبز تو دنیا ہی حسین لوگوں کی ہے۔ حنان دھیرے سے مسکرایا تھا۔ جی سر، اس نے بس سر جھکا لیا تھا۔ ایکٹر ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ نو سر، ماڈل ہے۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ان بیچاری انگلیوں کو یوں تہس نہس نہ کریں اور 10 دن کی چھٹی کر لیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حنان نے اسے دعا بھی دی تھی۔ وہ ایک نظر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئی کھڑی ہو گئی۔ شکریہ سر، انہوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا۔ پھر کیا سوچا تم نے رشا؟ حاتم نے آج پھر اسے گھیر لیا تھا۔ کس بارے میں ڈیڈ؟ اس نے پوچھا۔ شادی کے بارے میں۔ وہ بولے ڈیڈ میں نے کچھ بھی نہیں سوچا، اور نہ سوچوں گی، کم سے کم اگلے 10-15 سال تک تو نہیں۔ وہ تن کر پوری تھی۔ ٹھیک ہے، تم نہ سوچو، میں سوچ لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ کیا سوچیں گے؟ وہ ان پر چار دوڑی تھی۔ میں سوچ چکا، اب تم پہلے لڑکا دیکھو گی یا اسے بلوا لوں؟ حاتم قریشی سب کچھ طے کر کے بیٹھے تھے۔ ڈیڈ، وہ چیخ پڑا۔ ڈیڈ، وہ چیخ پڑی، رشا میں تمہارا باپ ہوں نہ کہ تم میری۔ سمجھے، تمہارے پاس صرف 2 دن ہے، اگر کوئی نظر میں ہے تو مجھے بتا دو، ورنہ میں پرسوں لڑکے کو بلوا لوں گا۔ اسے وارننگ دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ گلے سے پھول کا ہار اتارتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھے۔ فاقہ نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی۔ تمہارے منہ دکھائے۔ شہراز نے ایک بریسلٹ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ فاقہ نے چپ چاپ اپنی کلائی اس کے آگے کر دی۔ شہراز نے وہ بریسلٹ اس کی کلائی میں سجا دیا۔ آپ خوش ہیں شہراز؟ فاقہ کو اس کے سوا خوشی کی ایک بھی دمک نظر نہیں آتی۔ خوش ہوں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں نا۔ شہراز نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ شہراز، میں چاہتی ہوں ابھی آپ کا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے اور شوبز جیسے پروفیشن میں شادی شدہ لوگوں کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کبھی آپ کے پاؤں کا کانٹا نہیں بنوں گی۔ میری طرف سے آپ کو پابندی نہیں ہو گئے، آپ جو کرنا چاہیں گے کر سکتے۔ میں امی اور رقیہ کو خود سے سپورٹ کر لوں گی، اپنا خرچہ بھی خود ہی اٹھا لوں گی، میری وجہ سے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی۔ وہ کہتی چلی گئی تھی۔ شہراز بس چپ چاپ سنتا رہا، حالانکہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ شہراز کو کہنا چاہیے تھا۔ پریشان ہو؟ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لی اس کی طرف آ گیا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ایک کمرشل آفر ہوئی تھی، وہ اسی کے شوٹ پر آئے ہوئے تھے، نہیں تو رشا ٹال کے پریشان ہو تو جوس گرم کر لیا نا۔ شہراز دھیرے سے مسکرا کر بولا، میرے ڈیڈ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، بس ہر وقت میری شادی کا رونا روتے رہتے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی۔ کہتے پہلے شادی کر لو، پھر جو مرضی کرتی رہنا، بھلا شادی کے بعد بندے کی کوئی مرضی ہو جاتی۔ وہ انتہائی عاجز تھی۔ شہراز بس چپ چاپ اس کے سننے لگا۔ سنو، تم کب شادی کرو گے؟ رشا نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ ابھی تو نہیں۔ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ شہراز، یار میری بات سنو، تم نے جب شادی کرنی ہوگی کر لینا، لیکن ابھی کے لیے مجھے ایک فیور دے دو، مجھ سے پیپر میرج کر لو۔ رشا کو ایک مبہم سی امید نظر آئی تھی۔ بالکل چپکے سے، بالکل سادگی سے ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، میرے ڈیڈ بھی مطمئن ہو جائیں اور میں بھی اس روز کے جنڈر سے آزاد ہو جاؤں گی۔ وہ کہتی چلی گئی، لیکن رشا نے اس کی بات کر دی۔ جب تمہارا دل کرے اس رشتے کو ختم کر دینے، صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا۔ رشا اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ تمہارے ڈیڈ مانے کہ؟ شہراز نے پوچھا۔ میں منا لوں گی، رشا نے کہا۔ دیکھو رشا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں، میرے صرف ایک بیوہ ماں ہے اور ایک بہن ہے، ہر ماں کی طرح وہ بھی دھوم دھام سے میری شادی کریں گی اور یقیناً کسی نہ کسی رشتہ دار کے ہاں ہی کرنا چاہیں گی۔ اگر تم مجھ سے پیپر میرج کرنا چاہتی ہو تو صرف میں تمہارے ڈیڈ سے مل لوں گا، میری فیملی نہیں۔ میری ماں کسی سے اس سے سب کے لیے نہیں مانے گی۔ سب کچھ انتہائی خاموشی سے ہوگا اور نکاح کے بعد بھی تم اپنے ڈیڈ کے گھر ہی رہو گی، جب تک میں اپنا ذاتی گھر نہیں بنا لیتا۔ میں تمہیں اپنے گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ شہراز کہتا چلا گیا، تم میرے ڈیڈ سے تو ملو، باقی پھر دیکھتے ہیں، رشا نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا جب اسے رشا کی کالیں کہا تو ہمیشہ تھا، آج بھی اس کی آواز کے جلد رنگ حنان کو ڈماڈول کر کے آفس میں اس نے کہا، شام کو گھر آ سکتے ہو؟ رشا نے کہا، حیدیت۔ حنان نے پوچھا، تم سے ایک کیس لڑوانا ہے؟ اپنا منہ مسکرا کر بولی تھی۔ اور اگر میں ہار گیا تو؟ حنان نے کرسی کی بوجھ سے ٹیک لگائی تھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بڑے پرانے وکیل ہو تو میرے۔ رشا نے کہا، کیس کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم شام کو آؤ تو صحیح، میں پھر بتاتی ہوں، رشا نے کہا۔ اوکے باس۔ حنان نے مسکراتے ہوئے کال کر دی تھی۔ آج ان دونوں کے کمرشل شوٹ کا آخری دن تھا۔ میک اپ مین رشا کو ریڈی کر کے شہراز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شہراز کا موبائل رشا کے ساتھ والی کرسی پر پڑا تھا۔ اچانک اس پہ ایک کال آنے لگی۔ رشا نے ایک دو دفعہ اگنور کر دیا، لیکن جب تیسری دفعہ
وائبریشن ہو تو اس کا موبائل اٹھا لیا. فاقیہ کی کال تھی. ایک نظر شہراز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی. ہیلو شہراز. فاقیہ کی آواز ابری تھی. شہراز تھوڑا مصروف ہے آپ کون؟ اس نے پوچھا. میں ان کی وائف بات کر رہی ہوں. پلیز اگر وہ پاس ہے تو میری ان سے بات کروا دے. ان کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. فاقیہ کہتی چل کی رشا سن رہ گیا تو اس نے جھوٹ بولا تھا. وہ سنگل نہیں تھا, وہ شادی شدہ تھا. کال کاٹتے ہوئے اس نے شہراز کا موبائل زور سے کچھ پر پھینک اٹھ کھڑی ہوئی. مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے. آپ بے شک یہ شوٹ کسی اور سے کروا لیں. وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے ڈائریکٹر کی طرف آئی تھی. لیکن میڈم ہوا کیا ہے؟ وہ چکرا گیا. اور ہاں وہ جاتے جاتے شہراز کے پاس ہوگی. تمہاری وائف کی بار بار کالز آ رہی ہیں. پہلے اس کی سن لو. رشا نے آنکھوں سے شرارے نکلتے شہراز کے بعد ان کا دم بہت رہ گیا. آخر کیا ضرورت ہے مجھے کال کرنے کی؟ اگر کار ہی لی تھی تو یہ بکواس کرنا ضروری تھا کہ تم میری وائف ہو. وہ بری طرح واقعہ پر برس پڑا تھا. شہراز میں نے تو شہراز نے اس کے بال کاٹ دی. ایک دفعہ کالی تھی نا تو بس ٹھیک تھا. بار بار کال کیوں کی؟ اسے شدید غصہ تھا. شہراز پھپھو کی طبیعت. شہراز نے اسے پھر نہ بولنے دیا. تو تم لے جاتی انہیں ہسپتال. پہلے کون تھا کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تم؟ شہراز نے کہا. شہراز بس کر. ایسا ہی گناہ کر دی اس نے جو تو بڑھ کے جا کر کہہ ہی دیا کہ تیری بیوی ہے تو تیرے پہ پہاڑ ٹوٹ گیا. کیا رکیہ کی بات ہو گئی تھی؟ امی آپ کو نہیں بتانا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ سے کہ کچھ دیر تک جائیے لیکن آپ کو لگی پڑی تھی میری شادی کی. اس کی توپو کا رکیہ کی طرف ہو گیا. مجھے بس یہ بتا دے کہ اگر سب کو یہ پتہ چل گیا کہ تیری بیوی نے تجھے کال کی تھی تو کیا ہو گیا؟ رکیہ نے کہا. شہراز بس انہیں دیکھا رہ گیا. اب انہیں اصل مسئلہ کیا بتاتا؟ بس ایک نظر فاقیہ کو گھوٹے میں وہاں سے چلا گیا. وہ شام کو حاتم منزل پہنچے تو حسب معمول حاتم قریشی اور نورین لان میں بیٹھے چائے کا مزہ لیتے. وہ ان دونوں کو سلام کرتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھ گیا. رشا کہا؟ اس نے پوچھا. اپنے کمرے میں. نورین نے کہا. رشا کا پھر سے کوئی اکڑا چل ہے کہ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا. کیوں؟ نورین اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی. مجھے کال کر کے بلایا اس نے. کہہ رہی تھی کوئی کیس لڑوانا ہے. حاتم اور نورین ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے. رشا کو بلواؤ. نورین نے ملازمہ کو آواز دی تھی. وہ کچھ دیر بعد ان کے پاس چلی. اسے کچھ اسے کیوں بلوایا؟ حاتم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. آپ نے کہا تھا نا کہ میں 2 دن میں آپ کو اپنی پسند کے بارے میں بتا دوں تو میں نے لڑکا پسند کر لیا. رشا نے دھماکہ کیا. کون؟ حاتم اور نورین دونوں نے ایک ساتھ پوچھا تھا. حنان. رشا نے کہا. کیا؟ سب نے اونچی آواز حنان کی تھی. حنان بیٹے تم مجھے تو بتاتا کہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا. نورین کو سخت صدمہ تھا. یعنی تم اس کا نہیں اپنا کیس لڑنے آئے ہو؟ حاتم بھی باغور اس کی طرف دیکھ رہے تھے. اور وہ حنان وہ بس منہ کھولے آنکھیں پھاڑے رشا کو دیکھے جا رہا تھا. تم تو کہہ رہی تھی. رشا نے اس کی بات کر دی. ہاں تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم دونوں مل کر ڈیڈ سے بات کریں گے. رشا نے اسے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا. ڈیڈ میں حنان سے شادی کر لوں گی. وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی. ماموں جان میں بس ابھی آیا. حنان ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے اندر آیا تھا. یہ کیا تماشا ہے؟ وہ اپنے بستر انہیں منہ پڑی تھی. رشا میں کچھ پوچھا. حنان اس کے قریب آیا تھا. حنان میری زندگی اجیرن کی ہوئی. ڈیڈ نے شادی 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 مجھے کہہ رہے تھے کہ خود کوئی ڈھونڈ لوں ورنہ میں اپنی مرضی سے کسی سے کر دوں گا. وہ پھڑ پڑی. تو تم ڈھونڈ لو پھر کوئی. حنان نے کہا. ڈھونڈا تھا. اس کا سر جھٹک گیا لیکن وہ شروعات میں ہی دوا دے گیا. حنان میری بات سنو. بس اس بار میری مدد کر دو. دوبارہ نہیں کہوں گی تم سے کچھ بھی. بس ایک بار ڈیڈ کو چپ کروانے کے لیے مجھ سے شادی کر لو. پھر چاہے چھوڑ دینا. رشا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. لیکن رشا وہ میرے ماموں جان. میں بعد میں کیسے چھوڑ دوں گا تمہیں؟ حنان نے کہا. تم نہ چھوڑنا. میں حلا لے لوں گی. رشا کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود تھا. اور اگر شادی کے بعد مجھے تم سے محبت ہو گئی تو حنان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا. نہ جانے کتنے سال ہو گئے تھے اسے رشا حاتم کی ان خوبصورت آنکھوں کے خواب دیکھتے. وہ بس خواب ہی تو دیکھ سکتا تھا. اس قدر حسین دل ربا کی خواہش کرنا تو شاید اس کا حق ہی نہیں تھا. اس لیے آج تک چپ تھا. نہیں ہوتی. رشا نے کہا. رشا حنان نے کچھ کہنا چاہا لیکن رشا نے اس کی بات کر دی. تم مجھ سے پیپر میرج کا ہے بس. اس نے دونوں سے ماں کو کہا تھا. حنان بس اسے دیکھ کر ہے کہ آج ان دونوں کا نکاح تھا. حاتم قریشی بہت خوش تھے. بہت ہی زیادہ خوش. رشا کے لیے حنان سے بہتر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا. نکاح کا فنکشن حاتم منزل میں ہی رکھا گیا تھا. صرف حاتم قریشی حنان کے چاند قریبی دوست مدعو تھے. رشا کی ذبح سب کچھ انتہائی خاموشی اور سادگی سے کیا گیا تھا. ڈنر کے بعد وہ چلے اپنے گھر آ گیا. سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کے برابر چلتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو مسلسل منتشر کر دی. میں بس کچھ دن جہاں دوں گی پھر ڈیڈ کی طرف چلی جاؤں گی. مجھے کوئی
اللہ کو کمرہ سیٹ کروا دو۔ اس نے کہا جاؤ اوپر میرے بیڈ روم میں چلے جاؤ، میں نیچے سو جایا کروں گا۔ حنان نے اس کے چاند چہرے سے نظر چراتے ہوئے کہا تھا وہ مسلسل 2 ہفتوں سے رشا سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ نہ تو اس کا فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی کسی شوٹنگ سیٹ پر مل رہی تھی۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، شہراز کے لیے وہ صرف ایک لڑکی ہی نہیں تھی، شہرت اور کامیابی کا ایک دروازہ جو اسے بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک دن وہ اسے ایک میوزیکل ویڈیو کی شوٹنگ سائٹ پر مل گئی۔ رشا بس 1 منٹ میں بات اور سنو، وہ تیر کی طرح اس طرف آیا تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ رشا اس کے بعد تک سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شہراز اس کی شوٹنگ ختم ہونے تک وہیں رکا رہا۔ وہ جیسے فارغ ہوا میک اپ روم کی طرف گئی، اس کے پیچھے ہی چلایا۔ رشا میری بات سنو، شہراز مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ گیٹ لاس رشا کو شدید غصہ تھا۔ جسٹ 1 منٹ۔ شہراز نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ رشا ایک دم اس کے سینے سے لگی، اس سے پہلے کہ الگ ہوتے شہراز نے اس کے گرد اپنا بازو کس دیا۔ چھوڑے مجھے وقت سمجھ ساری تھی۔ رشا میری بات سنو، وہ شادی صرف ایک فارمیلٹی ہے، صرف میری ماں کی خواہش، میں کبھی اس کے قریب نہیں گیا۔ شہراز کی سانسیں اس کے چہرے کو چھوڑی تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا رشا، اس پر جھک رہا تھا، تم نے جھوٹ بولا، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیسے۔ رشا اس سے ہارتی جا رہی تھی، وہ اس کی کوئی بات سننا نہیں چاہتی لیکن پھر بھی سن رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہتی لیکن پھر بھی کر رہی تھی۔ صرف ایک بار میرا یقین کر لو، صرف آخری بار۔ شہراز سے بالکل بے بس کر دیا تھا، وہ بس اس کی انتہائی دلکش آنکھوں میں جھانکتی رہ گئی۔ وہ اس دن چھٹی کے لیے نکلی تو راستے میں اس کی گاڑی دگا دی گئی۔ کئی بار سٹارٹ کرنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے وہ باہر نکل آئی اور گاڑی لا کر دی۔ وہاں اسے فالس انٹرپرائزز بس چاند کرنا پڑا تھا۔ وہ سیدھے وہیں چلی، سارا اسٹاف اسے جانتا تھا۔ بڑے غرور سے چلتے ہوئے سیدھے حنان کے آفس گئی۔ حنان گاڑی کی چابی دی، اس نے اندر آتے ہوئے اس کے وسان ہٹا کر دیے کہ کیوں کیا ہوا۔ وہ ٹہنیوں سے اوپر تک آتی انتہائی ٹائٹ فٹنگ جینس اور سلیو لیس گہرے سے گلے کی انتہائی ٹائٹ فٹنگ شرٹ میں اس کے ہوش دوباساپے کو نمایاں ہوتے دیکھتا رہ گیا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ذرا پیار سے مانگو۔ حنان نے اپنی کرتی کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے بھرپور نظر سے اسے دیکھا تھا۔ حنان مجھے دیر ہو رہی ہے، غصے سے کہتے ہوئے اس نے آگے بیٹھ کر اس کی میز پر پڑی چابی اٹھانی چاہی لیکن حنان نے اس سے پہلے ہی جھپٹ کر چابی اپنے قبضے میں کر لی۔ حنان پلیز چابی دے دو۔ اس کا لہجہ تھوڑا دھیما ہو گیا اور پیار سے حنان نے مسکرا کر کہا چابی دے دو، وہ بڑے ناز سے بولی تھی اور پیار سے۔ حنان کو اس پر ٹوٹ کر پیارا رشا سے ایک نظر دیکھتی اس کی بڑی اور بڑے حق سے اس کی گود میں جا بیٹھی۔ وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ رشا نے اپنے دونوں بازو کی گردن کے گرد پرو دی، اس کے بدن سے اٹھی تیز مہک حنان کے نتنوں سے ٹکرا میں اترنے لگی تھی۔ چابی دے دو، اس کے بے حد قریب ہو کر دھیرے سے بولی تھی، اس سے پہلے کہ حنان اس کے رعنائیوں میں زیر اثر کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا۔ آفس کا دروازہ کھلا، فاقیہ اندر داخل ہو گئی۔ حنان نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے خود سے الگ کیا تھا۔ فاقیہ بھی ایک دم بوکھلا گئی۔ سوری سر، میں بعد میں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رشا اس پر چار دوڑی، اتنی تمیز نہیں ہے تمہیں کہ دروازہ نہ کر کے اندر آتے ہیں چاہے لڑکی۔ اس کا پاس آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ آئی ایم سوری میم، میں بھی چند سیکنڈ پہلے سر کے آفس سے باہر نکلی تھی اور سر نے ہی کہا تھا کہ فائل لے کر اب بھی واپس آؤ۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اندر۔ فاقیہ نے اپنی صفائی دینی چاہی تھی۔ اٹس اوکے فاقیہ، کوئی بات نہیں، ان سے ملو، یہ میری وائف ہے، کچھ دن پہلے ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ حنان کو اپنی ریپوٹیشن کی فکر پڑ گئی تھی۔ مبارک ہو سر، وہ میں ٹھہر کر آ جاتی ہوں۔ فاقیہ ایک نظر رشا کے دھواں دار چہرے کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ اسے یہ بتانا کتنا ضروری تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ حنان پر چار دوڑی، بہت ضروری تھا، وہ بلا کیا سوچتی کہ میں کس کردار کا شخص۔ حنان نے کہا وہ چابی۔ رشا نے انتہائی غصے سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چابی چھینی اور اسے کہنے لودہ نظر سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ حنان ایک لمبی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ صرف 1 ہفتہ اس کی گھر ہی تھی، پھر اسے بتائے بغیر اپنا سامان اٹھا کر ختم کر رشی کی طرف واپس آ گئی۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو رشا نہیں تھی۔ رات تک وہ اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ آج تنگ آنکھوں سے رشا کا نمبر ملا لیا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ گھر۔ رشا نے کہا کون سے گھر؟ حنان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈیڈ کے گھر، وہ بولی مجھے بتانا تھا نا کہ وہاں جا رہی ہو۔ حنان کے لہجے میں شکوہ گل گیا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ بس کب ہوگی؟ حنان نے نہ جانے کس امید پر پوچھا تھا۔ کبھی بھی نہیں، بس میں اب ڈیڈ کی طرف ہی رہوں گی، تم بھی موج کر۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کال کٹ کر گئی۔ حنان بس اپنے موبائل کی سکرین کو گھونتا رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی۔ دن بدن رشا اس کی سحر انگیز آنکھوں میں ہارتی جا رہی تھی۔ دن بدن اس کی قیامت حیض قربت کی عادی ہوتی جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے حنان سے پیپر میرج کی ہوئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہراز شادی شدہ ہے۔ وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی
اور شہراز وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ دن بدن فاقیہ اس کے لیے انتہائی غیر اہم ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ صرف اس وقت اس کے قریب جاتا جب رشا کے قریب کی خواہش زور پکڑنے لگتی تھی۔ اس دن بھی ان دونوں کو ایک سائٹ پر پہنچنا تھا۔ گھر سے نکلے اس نے شہراز کا نمبر ملایا۔ وہ مسلسل بات جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے گھر کی طرف آ گئی۔ اس نے فاقیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ گھر پر ہی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھا بخلاصے کی آپ بھی ہاں؟ فاقیہ نے خود پر تھوڑا قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شہراز ہے؟ رشا نے بس ایک نظر اس کا جائزہ لیا تھا۔ جی اندر ہے، آئیے، فاقیہ نے کہا۔ نہیں شکریہ، اس سے بے تو ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ اسے کہتے ہوئے واپس مڑ کے دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی شہراز باہر نکل آیا تھا۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ میں نے پورے 2 منٹ تمہارا انتظار کر لیا۔ آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ بڑے کا اس پر چار دوڑی تھی۔ سوری یار، سال آپ ہو گیا تھا اور جلدی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ شہراز نے کہا، کیوں ساری رات سوئے نہیں کیا؟ اس نے کن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شہراز نے پوچھا۔ میرا تم پر شک کرنا واجب ہے مسٹر شہراز، کہ تم ایک دفعہ مجھے دھوکہ دے چکے ہو۔ وہ تڑھی، تم گھر کیوں آئی؟ شہراز نے بات گھمانی چاہتی تمہاری بیوی سے ملنے۔ رشا نے کہا، بس مل لیا۔ شہراز اس کی طرف دیکھتے بولا، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری بیوی فارس انٹرپرائزز میں کام کرتی۔ اس نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ شہراز چونک گیا، کل میں نے اسے وہاں دیکھا تھا۔ رشا نے کہا، تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ شہراز مسلسل اسے دیکھتا تھا۔ فارس انٹرپرائزز کا چیئرپرسن میرا فرسٹ کزن ہے، حنان فارس، رشا نے کہا۔ شہراز بس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ مس فاقیہ نہیں آئی آج؟ اس نے فاقیہ کی حاضری والہانہ حالی دیکھ اسے اپنے چپراسی کو بلوایا تھا۔ آئی ہوئی ہیں صاحب جی۔ چپراسی نے کہا، تو حاضری کیوں نہیں لگائی؟ انہوں نے پھر پوچھا، پتہ نہیں صاحب جی، صبح سے اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں باندھ کے بیٹھی ہیں، 10 ڈبے جوس کے منگوا کر پی چکی ہیں۔ چپراسی نے بتایا، جوس کے ڈبے؟ وہ حیرانگی سے بولا، جی صاحب جی، جب پریشان ہوتی تو جوس ہی منگوا کر پیتی جاتی ہیں، ٹھنڈا ٹھار مینگو جوس۔ چپراسی نے کہا، بھجوا انہیں۔ چپراسی سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر چلی۔ حاضری کیوں نہیں لگائی ابھی تک؟ اس نے ایک نظر اس کے بیزار سے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ذہن میں نہیں رہا۔ وہ سر جھکا کر بولے۔ حنان نے رجسٹر کے سامنے کر دیا۔ فاقیہ نے چپ چاپ سائن کر دیا۔ طبیعت کی؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ جی، فاقیہ نے اسپاں میں سالا، لیکن اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ایسی ہی تھی، بیزار تھی۔ وہ کئی دفعہ شہراز کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا۔ رشا کو ہاتھا منزل کے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس الزام اس کے حنان سے بس 1-2 بار ملاقات ہوتی، وہ تو ہر لحاظ سے ٹینشن فری ہو چکی تھی۔ نہ تو اب اس کے سر پر حاتم قریشی کی شادی والی تلوار رہی تھی، اور نہ ہی اسے حنان کی طرف سے کوئی روک ٹوک تھی۔ خلا کا مطالبہ تو وہ تب کرتی جب حنان کی طرف سے کوئی پیش رفت دکھائی دیتی، لیکن فی الحال تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ وہ اور شہراز پرتہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارے تھے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں لنچ، ڈنر، ڈانس پارٹیز، لانگ ڈرائیوز، فارن ٹورز۔ اس دن بھی وہ آفس سے نکلنے لگا تھا جب اسے حاتم قریشی کی کال آگئی، ابھی مل سکتے ہو برخوردار؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ خیریت تو ہے؟ مامو جان میں پریشان ہو گیا۔ ہاں، دیکھنے میں تو خیریت ہی، گھر آج انہوں نے کہا۔ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا حاتم منزل ہی چلا گیا۔ حاتم قریشی اسے ٹی وی لاؤنج میں مل گئے تھے۔ رشا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ نورین نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا تھا۔ نہیں تو؟ اسے حیرانی ہوئی، تو پھر 2 ماہ سے یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ مامو جان، اس نے کہا کہ اس کا دل نہیں لگتا وہاں، اسے آپ دونوں کے ساتھ رہنے، تو میں نے کہا ہے کہ دیکھیں، اس نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ آج مسلسل 20واں دن ہمیں اس کی شکل دیکھے، صبح وہ کب اٹھتی ہے کوئی پتہ نہیں، رات کو کب واپس آتی ہے کوئی پتہ نہیں، کب وہ باہر کے دوروں پر نکل جاتی ہے کوئی خیر نہیں خبر نہیں۔ اس طرح دل لگا رہی ہے وہ ہمارا اور اپنا۔ وہ کہتے چلے گئے۔ حنان بالکل خاموش تھا۔ یہ دیکھو، اس طرح دل لگا رہی ہے وہ ہم سب کا۔ انہوں نے ایک میگزین اس کے سامنے پھینکا تھا۔ وہ رشا کا کوئی فارن شوٹ تھا۔ رشا اور شہراز ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہے۔ وہ کسی پرفیوم کمپنی کا فوٹو شوٹ تھا۔ شہراز بنا شرٹ کے رشا کو اپنے بازو میں لے کھڑا تھا، اور رشا اس کے سینے سے لگی اس پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ حنان ان سے نظریں بھی نہ ملا سکا۔ کون ہے یہ لڑکا؟ حنان فارس، انہوں نے سوال کیا تھا۔ وہ جواب نہ دے سکا۔ آج تو تمہارے اتنے قریب آئی ہے وہ، تمہارے ساتھ ہے اس کی اس قدر قربتیں، تمہارے ساتھ ہے اس کی اس قدر بے واقعیاں، تمہارے ساتھ وہ ایک بھی دفعہ گئی کسی فارن ٹور پر؟ وہ پوچھتے جا رہے۔ حنان چپ تھا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں حنان، وہ میری ایک ہی بیٹی تھی۔ میں آنکھیں باندھ کر کے اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتا چلا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرے سر پر بیٹھ گئی۔ وہ میری ایک بھی نہیں سنتے حنان، میں نے صرف اس لیے اسے شادی کے بندھن میں باندھا تھا کہ شاید وہ اپنے شوہر سے تھوڑا ڈر کر رہے گی۔
شاید اس کو تھوڑی حیا کر لے گی، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تمہارے بھی سر پر بیٹھ گئے حنان۔ یا بھی تم نے اپنی مرضی سے اسے اپنے سر پر بٹھا لیا؟ وہ بولے، میں نے بس اس کی خواہش، اس کی خوشی کا احترام کیا ماموں جان۔ وہ دیجے سے بولتا، وہ مجھے جتنا بیوقوف سمجھتے ہیں نا، میں اتنا ہوں نہیں حنان۔ مجھے کیا پتا نہیں ہے کہ اس نے تم سے شادی کیوں کی؟ 20 سالوں سے تو اسے کبھی تم نظر آئے نہیں، اب ایک دم ڈیڈ مجھے حنان سے شادی کرنی ہے، اسے بس مجھے مطمئن کرنا۔ اور اس نے کالے شوہر کے روم میں سے مٹی کا ایک مادوا چاہیے تھا جو اس سے مل کے وہ سچ کہتے، لیکن کیا تم بھی اس کی طرح مجھے بیوقوف سمجھتے ہو حنان؟ کیا میں نے یوں ہی آنکھیں بند کر کے اس کی خواہش پر اسے تمہیں سونپ دیا؟ تمہیں نہیں، بالکل نہیں، میں نے سوچا تھا کہ تم اسے ایک شوہر کی طرح ڈیل کرو گے، ایک دوست یا ایک عاشق کی طرح نہیں۔ انہوں نے کہا، میں اس پر زبردستی کیسے کروں ماموں جان؟ وہ بے بس ہو گیا، کا مطلب کیسے کروں؟ کیسے کرتے ہیں شوہر بیویوں کے ساتھ زبردستی؟ کیسے لاتے بگڑی ہوئی بیوی کو راست پا؟ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ وہ آپ کا خون ہے ماموں جان، بعد میں آپ کو ہی گلا ہوتا۔ انہوں نے کہا، مجھے تب گلا ہوتا ہے نا جب وہ یہاں رہے گی، مجھے سب کرتی رہے گی، اس کا شوہر اسے اپنے ساتھ لے جائے، وہ اس کے ساتھ ہے، اس کی اجازت سے یہ سب کر، تو مجھے کوئی بھی اس کی طبیعت کافی نرحال تھی، صبح سے 2 بار کاٹ چکی تھی، بڑی منت سماجت کر کے شراز 1 گھنٹے کا وقت لیا تھا، میں تمہیں آفس سے پکا لوں گا، 1-2 کام نپٹا لوں، اسے یقین دہانی کروا کر نکل گیا تھا۔ فاقیہ اس کے آنے کی امید واپس چلے گئی، ابھی پوری طرح کرسی پر بیٹھی بھی نہیں تھی کہ حنان کا بلاوا آ گیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اس کے آفس چلے، حنان کرسی کی پل سے ٹیک کر آنکھیں باندھ کے بیٹھا تھا، جیسا اس نے کہا، فاقیہ آج 11 بجے ایک میٹنگ ہے، یہ اس کا ایجنڈا ہے، پلیز اس میٹنگ کے تمام لوازمات تیار کر کے میری ٹیبل پر پہنچا دے۔ اسے خود سے بھی زیادہ تھکا ہوا لگا، اوکے سر، دھیمی سے لہجے میں کہتے وہ باہر آ گئی۔ 11 بجے تک اس نے میٹنگ سے متعلق تمام فائلز اور ڈاکومنٹس تیار کروائے، اس نے شراز کو کوئی 50 دفعہ کال کی، لیکن جواب نہیں۔ 11 بجے جب وہ سب کچھ لے کر اس کے آفس میں پہنچی تو ایک نیا حکم صادر ہو گیا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں مس فاقیہ، آج کی میٹنگ میں آپ نے میری جگہ بریف کر دیجیے گا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا، سر میری طبیعت کچھ ہونے سے منمنائی تھی کیا؟ حنان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں سر، وہ چپ کر کے 10 منٹ میں وہ دونوں ہال پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر حنان خود کو کرسی کے پیچھے ٹیک لگا اپنی عزت کا ماتم منانے میں مصروف ہو گیا، جب فاقیہ کی شامت آ گئی۔ الف سے لے کر یہ تک ساری بریفنگ اسی نے دی، ہدا کر کے 2 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کر کے جب وہ باہر نکلی تو اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا، شراز کا سیل ہی بند ہو گیا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں میں آیا پانی صاف کر تھی، پارکنگ ایریا میں کھڑی حنان کی گاڑی تک آتے آتے اس کی بات ہوگی۔ حنان نے ابھی اپنی طرف کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ وہ لہرا کا زوردار آواز سے اس کی گاڑی کے بونٹ پر گر گئی۔ فاقیہ، حنان کے طوطے اڑ گئے تھے۔ فاقیہ کیا ہوا؟ وہ پوری طرح شوہر سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ حنان نے اسے بازو میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، ہسپتال لے آیا۔ اس کا بی پی خطرناک لو ہو گیا تھا۔ جی ڈاکٹر نے اسے ڈرپس لگائیں، کچھ ٹیسٹ کیے اور پھر مسکراتے ہوئے حنان کی طرف مڑی۔ اس کے عین سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ مبارک ہو مسٹر حنان، آپ کی مسز امید سے ہیں؟ وہ اسے نہ جانے کیا سمجھتی۔ ڈاکٹر، یہ میری وائف نہیں، یہ میری سیکرٹری ہے، اس نے جلدی سے وضاحت دی تھی۔ او آئی ایم سوری، مجھے لگا شاید ڈاکٹر تھوڑے شرمندہ سے ہوگی۔ بہرحال میں نے یہ میڈیسن لکھ دی ہے، انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ وہاں ہو گئے۔ حنان نے اس کے نہ کے باوجود اسے میڈیسن بھی ریت دی۔ پورا راستہ وہ کچھ نہیں بولی، اسے حنان سے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بتا نہیں سکتی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ حنان نے ہی بات شروع کی، میں نے آپ کو بتایا تھا پر آپ نے سنا ہی نہیں، اس نے سر جھکا لیا۔ دراصل میں نے آج شراز کے ساتھ چیک اپ کے لیے جانا تھا، لیکن وہ آئی ہی نہیں، وہ پھر آپ نے میٹنگ کا کہہ دیا تو اس لیے وہ ایک نظر اسے دیکھا بولی تھی، ابھی میرے سر چڑھ جاتی تم۔ حنان مسکراتے ہوئے بولا، صبح سے کیا کھایا؟ اس نے پوچھا۔ جوس پیا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ حنان نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے آگے روک دی۔ آؤ کچھ کھا لیتے ہیں، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ فاقیہ کے انکار کے باوجود اسے زبردستی اندر لیا۔ کیا کھاؤ گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ جو مرضی منگوا لو، اس نے ماتھے پایا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ حنان آرڈر دینے میں مصروف ہو گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے میں اچانک اس کی نظر حنان کے پشت پر موجود ٹیبل کی طرف گئی تھی۔ وہ شرارت سے اس کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا اور ساتھ اس نے ایک نظر حنان کو دیکھا، وہ اپنے سر میں کھویا ہوا تھا، ساتھ وہی تھی مشہور کمرشل اینڈ فیشن ماڈل رشا حاتم۔ وہ دونوں ہنسے تھے، انتہائی خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے۔ اس نے یوں ہی شراز کا نمبر ملایا، بیل بجی۔ شراز نے ایک نظر سال کی طرف دیکھتے ہوئے اسے آف کر دیا۔ فاقیہ کی آنکھوں میں پانی بڑھا، بس یہ وقت تھی اس کی، بس اتنی سی۔ اسے ٹیشو سے آنکھوں صاف کرتے دیکھا۔ حنان ایک دم چونک گیا، کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے بولا، کچھ نہیں سر، بس مجھے جلدی گھر چھوڑ دے پلیز۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، ہاں بس کھانا کھا کر چلتے۔ حنان اس کے لیے کافی
فکر مند تھا۔ کچھ ہی دیر بعد رشا اور شراز وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے رشا کو کال کی تھی۔ شکر کہ اس نے کال ریسیو کر لی۔ بولو حنان۔ وہ آواز سے ہی بہت مصروف لگے تھے۔ گھر کا بان ہے مسز حنان فارس؟ اس نے پوچھا۔ ایک لمحے کو تو وہ بول ہی نہ سکی۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا گھر کا بان ہے۔ حنان نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کیوں تم نے کیا کرنا ہے مجھے گھر لا کر؟ رشا نے کہا کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ بیویاں شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی۔ حنان نے کہا۔ حنان تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ تنگ آگے بس اتنا کہ گھر واپس آ جو۔ اس نے کہا تمہیں ڈیڈ نے کچھ کہا ہے؟ وہ تاڑ گئی۔ جس نے بھی کہا ہو تم بس واپس آؤ، تمہیں جو کرنا ہے یہاں رہ کر کرو۔ حنان نے کہا حنان ہم نے صرف ایک ڈیل کی تھی، ہمارا رشتہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے، سمجھے تم؟ اس سے غصہ آ گیا۔ ٹھیک ہے پھر آج شام تک یہ بات ماموں کو سمجھا دو ورنہ میں تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ حنان نے ذرا سرزنش کے انداز میں کہتے ہوئے کال کر دی تھی۔ شراز نے نیا گھر خرید لیا تو کچھ ہی دن میں وہ سارے معاملہ طے کر کے رکیہ اور فاقیہ اور دونوں کو وہاں لے آیا۔ وہاں سے فاقیہ کو فادر انٹرپرائزز اور دور ہو گئی تھی۔ اس دن رات کو خلاف معمول وہ گھر پر تھا۔ فاقیہ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ پوری طرح اپنے سال میں کھویا ہوا تھا۔ شراز فاقیہ نے دیر سے اس کا بازو ہلایا۔ شراز نے سیل پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا شراز میں جاب چھوڑ دوں؟ اس کے کہتے ہی وہ ایک دم چونک گیا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ یہاں سے کمپنی بہت دور پڑتی ہے، مجھے سفر زیادہ ہو گیا ہے، اوپر سے پریگنسی میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ڈیرو آفرز ہیں، نیا گھر بھی لے لیا ہے، میں اگر جاب نہ بھی کروں تو؟ شراز نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی۔ دیکھو فاقیہ مجھے بس یہ بتا دو کہ میں اپنے کام کے لوازمات کا خرچہ اٹھاؤں یا تمہارا؟ انہوں نے کہا فاقیہ چپ رہ گیا۔ تم نہیں مجھ سے وعدہ کیا تھا کبھی میرے پیر کا کانٹا نہیں بنوں گی، تم اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ خود اٹھا لو گے؟ شراز نے کہا تو اٹھا نہیں رہی ہوں شراز، لیکن میری حالت تو دیکھ کے وہ بے بسی سے بولے۔ اس کا تیسرا مہینہ چل رہا تھا، طبیعت ہر وقت بوجھل اور نڈھال ہوئی رہتی تھی۔ فاقیہ جائے میں نے ابھی نیا گھر خریدا ہے، ابھی تو اس کے سارے پیسے بھی نہیں دیے، تو پلیز ابھی جاب نہ چھوڑ، کچھ عرصہ اور میرا ساتھ دے دو۔ شراز نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ فاقیہ بس ایک نظر اس کا چہرے کو دے کر رہ گئی تھی۔ وہ اور حنان پرسوں ہونے والی میٹنگ سے متعلق کچھ پوائنٹس ڈسکس کرتے۔ جب چپراسی اس دن کا اخبار اس صفحے کا سنڈے میگزین لی اس کے آفس میں چلا۔ یہاں رکھ دو۔ ایک نظر چپراسی کی طرف دیکھتے ہوئے حنان دوبارہ اس کے ساتھ ڈسکشن میں مصروف ہو گئے تھے۔ یوں اپنے سامنے پر میگزین اس جھنڈے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے ایک نظر فاقیہ کی طرف دیکھا۔ وہ حنان کو تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے سامنے پڑے سنڈے میگزین کے ٹائٹل کور کو دیکھے جا رہی تھی۔ حنان نے اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ نظر میگزین کی طرف چلی گئی۔ رشا اور شہراز ہوش اڑا دینے والا منظر ایک دوسرے سے بے حد قریب۔ وہ کسی ہیئر شیمپو کا فوٹو شوٹ تھا۔ شہراز نے پوری طرح اسے اپنی باہوں میں موقعید کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بال اس کے چہرے پر گرائے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ حنان پانی پانی ہو گیا۔ اسے ایک دم قہر چڑھا تھا۔ اسے یوں گھور کر دیکھنے سے مجھے شرمندہ کرنا بند کرو گے تم؟ وہ فاقیہ پر چڑھا دوڑا۔ اس کی آنکھیں ایک دم لب لب بڑھ گئیں۔ گیٹ لاس نے ہاتھ مار کر میری پپڑی فائل تتر بتر کی تھی۔ فاقیہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی، ہولی ہولی چلتی دروازے تک اور پھر رکی۔ سر میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی تھی، میں تو خود شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ حنان دم بہت رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا یہ تمہاری؟ وہ بات مکمل نہیں کر سکا۔ یہ میرے شوہر اور وہ بے دردی سے گال رگڑتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ حنان اپنی کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ کچھ لمحوں بعد اپنی کرسی سے اٹھا اور باہر نکلا ہے۔ وہ دونوں ٹانگیں کرسی پر چڑھائے اس کے پور سے ٹیک لگائے، آنکھیں باندھ کے جوس پر جوس اپنے اندر اڈیل رہی تھی۔ اچھا سوری، اب میرے سر چڑھ کر اپنی حق حلال کی کمائی یوں جوس کے ڈبوں میں حرام نہ کرو۔ اس کی میز کے پاس کھڑا ہو کر بولا تھا۔ فاقیہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا، وہ واقعی نارم تھا۔ کوئی بات نہیں سر، ویسے زیادہ وہ اور کیا کہہ رہی اسے؟ رشا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ رات تک وہ اپنے آفس میں بند ہو کر بیٹھا تھا، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ بار بار نظر اس میگزین کی طرف جا رہی تھی۔ رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب اس نے رشا کو کال کی تھی۔ کہاں ہوں؟ اس کا لہجہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ گھر کیوں، کیا ہوا؟ حنان نے اس کی پوری بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی اور دھواں دار گاڑی چلاتا ہوا حاتم منظر چلایا۔ حاتم قریشی اور نورین ڈنر کر رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو سلام کرتا ہوا ارشا کے کمرے کی طرف آ گیا۔ وہ اپنے بستر پر اوندھے لیٹے ہوئے فل ٹائم شراز سے خوشگپوں میں مصروف تھی۔ اسے اپنے سر پر کھڑا دیکھا چونکہ کیا ہوا ہے؟ اس نے سیل کان سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اسے بند کو حنان نے کہا۔ رشا نے باطن و حادثہ کال کاٹ دی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں گھر چلو، حنان نے کہا۔ رشا حیران رہ گئی۔
میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جس لہجے میں بات کر رہی. اسے غصہ آ گیا تھا. رشا گڑ چلو. اس نے ہاتھ میں مکان اپنے لہجے کو دھیما رکھنے کی کوشش کی تھی. نہیں چاہوں گی صبح ہی تم سے ہلا. حنان نے اس کی بات پوری بھی نہ ہونے دی تھی. تیر کی طرح اس کی طرف بڑا اور صوفے پر پڑا. اسٹالر اٹھا کر زور سے اس کے منہ پر باندھ دیا. پھر انتہائی سختی سے کلائی پکڑ اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے آیا. رشا اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور یوں ہی اسے لی حاتم قریشی اور نورین کے پاس سے گزر گیا. وہ دونوں ایک لفظ بھی نہیں بولے. رات کے 11 بجے تھے جب وہ اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا. لاؤنج میں آتے اس نے رشا کو صوفے پر دھکا دیا تھا. رشا نے انتہائی غصے سے اپنے منہ پر بندھا کپڑا کھول دیا. کیا بےہودگی ہے یہ؟ وہ گلا پاڑ کر چلائی تھی. جو بےہودگیاں تم نے پھیلا رکھی ان کے مقابلے تو یہ کچھ نہیں. حنان نے کہا. میں جو مرضی کروں. تمہارے ہوتے کون میرے ساتھ یوں زبردستی کرنے والے؟ وہ چلائی. تمہارے شوہر سمجھی. حنان اس کی دفعہ تھا. تمہاری یہ زومبی صبح ہی ختم کرتی ہوں میں. ہلا لے کر. وہ تڑہی. اچھا مجھ سے ہلا لینے کے بعد کس کے پاس جاؤ گی؟ حنان نے پوچھا. جس کے پاس مرضی جو وہ کھڑی ہوگی. جس سے چن رکھا ہے نا تم نے. وہ شادی شدہ ہے مسز رشا. حنان اور ایک بچے کا باپ بننے والے. حنان اس کے سر پہ بام ہو رہا تھا. وہ سن رہے گی. ایک بچے کا باپ. اس کے لبوں سے سرگوشی سی نکلی تھی. خدا کے لیے بس کر دو رشا. بخش دو اس کی معصوم بیوی بچے کو. حنان اسے تعصب سے دیکھتا ہوا اوپر چلا گیا تھا. رشا وہ بے جان سی ہو کر وہیں صوفے پر گر گئی. شہراز تم نے مجھ سے پھر جھوٹ بولا. اسے رہ رہ کر شہراز پر غصہ آ رہا تھا اور میں کیوں اس کی باتوں میں آ گئی. اسے خود پر بھی افسوس ہوتا. وہ اس دن آویز جانے کے لیے تیار ہوتی جب دروازے کی گھنٹی بجی. شہراز ابھی تک بستر میں گھسا ہوا تھا اور جلدی سے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی ہوئی دروازے کی طرف آ گئی. رشا اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی. شہراز ہے؟ فاقیہ کی حال اسے اس کے ان تمام سوالات کے جواب دے گی جو وہ شہراز سے پوچھنے آئی تھی. جی اندر ہے. فاقہ نے کہا. میں اسے 2 منٹ کے لیے مل سکتی ہوں؟ رشا نے پوچھا. ضرور تشریف لائی. فاقہ ایک طرف کو ہو کر اسے راستہ دے دیا. اسے لاؤنج میں چھوڑ کر وہ شہراز کو اٹھانے چلی گئی. تم یہاں؟ وہ بے حد بوکھلائے ہوا باہر نکلا تھا. فاقہ بار بار کلائی پابندی گھڑی کی طرف دیکھ رہی. تم آفس جانے لگی تھی. رشا کو اندازہ ہو گیا. جس نے کہا تو چلی جو. مجھے بس اس سے ایک ضروری بات کرنی ہے. رشا کا انتہائی اکھڑ اور پورا غرور لہجہ دیکھ کر فاقہ نے اس سے مزید بات کرنے کی ضرورت ہی نہ محسوس. کے پاس چپ چاپ اس کے سطح میں چہرے کی طرف دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی. رقیہ بیگم ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھی. تم نے مجھ سے پھر جھوٹ بولا. شہراز وہ تان پھان کر اس پر چار دوڑی. کیا مطلب؟ شہراز کچھ سمجھ نہ سکا. تم نے کہا تھا کہ تمہاری شادی صرف ایک فارمیلٹی ہے. تم کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گئے. پھر آخر وہ پریگننٹ کیسے ہوگی؟ رشا کو اس پر شدید غصہ تھا. رشا سنو تو. وہ اس کی طرف کو آیا تھا. کیا سنو شہراز؟ آخر اور کتنے جھوٹ بولو گے تم؟ نہ جانے کیوں رشا کی آنکھیں بھیگ. رشا میری جان میری بات سنو. وہ بس ایک شہراز اسے منا نہیں پا رہے تھے. بکواس بند کرو اور خبردار جو آج کے بعد مجھے اپنی شکل دکھائی تو اسے وارننگ دے دی. وہاں سے نکل گئی تھی. پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے گھر میں مقید ہوئے. مسلسل بند کیا ہوا تھا. باہر کی دنیا سے ہر رابطہ منقطع کیا ہوا تھا. شہراز کی شکل تک نہ دکھنے کی قسم کھا رکھی تھی. مسلسل ایک ہفتے سے وہ حنان کے گھر پر ہی تھی. اس دن بھی وہ رات تقریباً 9 بجے آفس سے گھر آیا تو وہ صوفے پر آرتیجی ہو کر بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی. حنان بس ایک نظر سے دیکھتا ہوا اوپر چلا گیا. وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا. شاید اپنی بگڑی ہوئی بیوی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ فریش ہو کر نیچے آئے. اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور دھیرے سے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا. رشا کچھ دیر تو ویسے ہی صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. پھر دھیرے سے اٹھی. اپنا سر حنان کے کندھے پر رکھ کر اس کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی. تم ناراض ہو؟ اس نے پوچھا تھا. حنان کا دل یک دم ڈگمگایا. وہ تو اس کا برسوں کا خواب تھی. تمہیں کیا لگتا ہے؟ حنان نے کہا. اچھا سوری. رشا نے ریموٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے اسے اپنے دونوں بازو اس کے گرد باندھ دیا. حنان کی بات ہوگی شاید اس کے لیے اتنی سزا کافی تھی. دھیرے سے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اس نے رشا کا ہوش ربا سراپا اپنے بازو میں بڑھا تھا. اب کیا سوچا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا. رشا نے بولنے کی بجائے اپنے دونوں بازو کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط کر دی. اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا. اس لمحے سے شہراز کی بے وفائی بھولتا ہے چپ رہی تھی. پورا ہفتہ ہو گیا تو اسے ماتم مناتے. شہراز کی طرف سے بھلے ہی کوئی دلی وابستگی نہ ہوتی لیکن اس نے واقعی دل لگایا تھا. شہراز پر اس کے ایک جھوٹ کے باوجود اعتبار کیا تھا. اس لمحے حنان کے مضبوط بازو کی آغوش میں سے ٹوٹ کر شہراز کی بے وفائی پر رونا آیا. رشا حنان کو لگا جیسے اس کی شرٹ بھیگ رہی ہے. میری جان رو کیوں رہی؟ وہ اس کے چاند چپ اپنے ہونٹ سبز قطع پوچھا تھا. سوری. وہ دوبارہ اسے لپٹ کے اوپر لے چلو.
وہ اس سے پوچھا تھا لے چلو، رشا کے کہتے وہ اسے باہوں میں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ بعد میں غصہ تو نہیں کرے کہ وہ بولا نہیں کرتی۔ رشا اس کے لبوں کا سامنا کرنا دوبارہ ہو رہا تھا۔ صبح اٹھ کر یہ تو نہیں کہو گی کہ یہ بس ایک پیپر میری تھی۔ اسے بستر پر گراتے ہوئے پورتاس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں کہوں گی۔ رشا کا وجود ہی کافی سے پاگل کرنے کے لیے وہ پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آج اسے ایک شوٹنگ سیٹ پر مل ہی گئی تھی۔ اس کے اصرار کرنے پر تو وہ کبھی بھی اس سے بات نہ کرتی، سو کوئی کھیل ہی کھیلنا تھا۔ میک اپ مین کی مٹھی گرم کر کے اس نے رشا کے ساتھ تنہائی میں چند منٹ خرید لیے۔ وہ وقفے کے بعد میک اپ روم کی طرف گئی تو ایک دم ہی اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ تم نکلو یہاں سے، وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ رشا میری بات سنو، تیر کی طرح اس کی طرف آیا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو، وہ پیچھے کو ہٹتے ہوئے بولی۔ رشا سنو، شراز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے آ رہی رشا میری جان، اس نے مضبوطی سے اپنے دونوں بازو اس کے نازک وجود کے گرد باندھ کر گرفت مضبوط کی۔ شراز چھوڑو، وہ اس کے چنگل سے نکلنے کی پوری کوشش کرتی۔ میری جان، میری رشا، وہ اس سے خود میں سموئے بڑے جنون سے اس کے چہرے کو چومتا چلا گیا۔ رشا کی ہر پیش رفت بیکار چلی گئی۔ شراز نے کا آہری احتجاج سی کوشش کرنا چاہتی رشا، جس سے شراز نے اسے لبو کو اپنے لبو میں قید کرتے ختم کر دیا۔ وہ اس وقت تک اسے خود میں قابو کے کھڑا ہے جب تک رشا کا وجود ڈھیلا نہیں پڑ گیا۔ تم نے جھوٹ بولے، اس کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے یار، بہت زیادہ۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ تمہاری عادت ہوگی مجھے، وہ اس سے آزاد نہیں کرنا تھا۔ بس کچھ دن اور اعتبار کر لو مجھے، اس کی ڈلیوری ہوتے ہی اسے طلاق دے دوں گا پکا وعدہ۔ اسے ایک بار پھر جھانسے میں لا رہا تھا، پیار کرتی ہوں نا مجھ سے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولو رشا۔ وہ آہری باہر کیسے چھپاتی اسے کہ بے تحاشا محبت کو باہر کیسے کہہ دیتی کہ مجھے تم سے کوئی پیار نہیں کہہ سکی، مجھ سے دور نہ جایا کر رشا۔ میرا بدن ٹوٹنے لگتا ہے، لت پڑ گئی ہے مجھے تمہاری۔ وہ جانتا تھا کہ رشا سے دل لگا بیٹھی ہے، وہ اپنے زیر کرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے نشست پر بیٹھی تھی جب اسے حنان کا بلاوا گیا۔ اس کی پریگننسی کے آخری دن چل رہے تھے، بس آج کل میں وہ اسے سے چھٹی مانگنے ہی والی تھی۔ جس سال وہ اندر آتے ہوئے بولی، مس واقعہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو مجھے ایک فیور دے سکتے؟ اس نے کہا جی سر ضرور۔ وہ بولی، آج رات ایک بہت بڑی بزنس گیدرنگ ہے، کئی کمپنیوں کے چیئرمین اور آنرز وہاں موجود ہوں گے، بہت سارے ٹینڈرز اور کانٹریکٹس کا تبادلہ بھی ہوگا۔ اگر ممکن ہو تو کیا آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ اس نے پوچھا سر ایشو تو کوئی نہیں، میں یہاں پر بھی تو آتی ہی ہوں، لیکن اتنے رات کو آؤں گی کیسے؟ وہ بولی نو پرابلم، میں آپ کو پک بھی کر لوں گا اور ڈراپ بھی کر دوں گا۔ دراصل فاقہ کچھ قصور آپ کا ہے، کچھ میرا، میں نے کچھ زیادہ ہی خود کو آپ پر ڈپینڈ کر لیا۔ اب اکثر چیزیں تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتی اور آپ کے لیے کر دیتی ہیں۔ وہ کہتا چلا گیا، کوئی بات نہیں سر، وہ کہتے ہیں نا کہ نوکر کیا نہلا کیا؟ وہ دھیرے سے بولی تھی۔ حنا نے پہلی بار نظر بڑھ کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ عام سی شکل و صورت کی انتہائی سادہ سی لڑکی تھی، لیکن اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں بلا کی چمک تھی، اس کے پروقار چہرے پر بلا کی ذہانت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو شاید خوبصورتی کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کے مسلسل دیکھنے بعد سٹ پٹا گئی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں، میں چلی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ اس نے بات ختم کرنی چاہتی، حنا دھیرے سے مسکرا دی۔ اس نے عام سیکرٹری کی طرح کبھی اس کے آفس میں دیر تک رکنے کی بہانے نہیں ڈھونڈے تھے، بس اپنے کام سے کام ہوتے ہی چلی جاتی۔ کبھی گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر گپیں نہیں ماری، کبھی اپنے کام کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ایک پرسنل سی بات پوچھوں آپ سے فاقیہ؟ وہ آج پہلی بار اس کے ساتھ اتنا کھل رہا تھا۔ جی صاحب، وہ بولی، آپ کے ہسبینڈ کا رویہ کیسے آپ کے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ فاقیہ فوراً سے جواب نہ دے سکی۔ اگر نہیں بتانا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں۔ وہ اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھا سر، دراصل ہم حقیقت سے کتنا بھی منہ چھپائیں، وہ پھر بھی حقیقت ہی رہتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے وہ بہت زیادہ ہینڈسم اور چارمنگ ہے۔ وہ فی الحال مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بچپن کی منگنی تھی اسی لیے مجبور ہو گئے۔ اور اتنا کہہ کر چپ ہو کے حنان اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے مس فاقیہ، آپ جا سکتے، اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ پورے 10 بجے سے فاقیہ کو اس کے گھر سے پک کر لی۔ شہراز کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ رقیہ بیگم سو گئی تو اس نے انہیں اپنی میٹنگ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نفیس صاف سوٹ پہن کر اس نے اپنا آپ بڑی مہارت سے ایک شال میں چھپا رکھا تھا۔ میٹنگ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھی، شہر کے سبھی چھوٹے بڑے بزنس مین وہاں موجود تھے، حاتم قریشی بھی آئے ہوئے تھے۔ حنا نے فاقیہ سے بھی ان کا تعارف کروایا۔ یہ رشا کے فادر، اس نے ذرا زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک حنان کی نظر دروازے سے اندر آتی رشا پر، اس کے پیچھے شہراز اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایک دم چونکے، اسے تو لگا تھا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ رشا کو اس کی گھر آئے ایک ماہ سے اوپر ہو چلا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن چلتے ہوئے کاؤنٹر پر چلے گئے۔
ریسپشنسٹ پر کھڑے لڑکے نے کچھ دیر بعد ایک چابی شراز کے حوالے کر دی۔ حنان سن رہا ہے کہ شراز نے برحق سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ گئے۔ وہ حاتم قریشی سے نظریں بچاتا ہوا ان دونوں کے پیچھے آیا تھا۔ شراز نے تھرڈ فلور پر آ کے کمرہ کھولا اور رشا کو اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تھی۔ شراز نے اس کے پیچھے اندر جاتے ہوئے دروازہ لاک کر دیا۔ حنان کچھ دور سیڑھیوں پر ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا، بات ہو پھر وہی کی وہی تھی۔ رشا نے اس کو بھی مطمئن کر دیا تھا اور اپنے چسکے بھی اسی طرح پورے کرے تھے۔ اچانک ایک ویٹر جوس کے 2 گلاس لے کر اوپر آیا۔ حنان نے جسے کچھ نوٹ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویٹر نے دروازہ نہ کیا کھول۔ شراز نے پوچھا روم سروس؟ ویٹر نے کہا جاؤ آپ۔ حنان نے اسے کہا اور کچھ دیر بعد شراز نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بنا شرٹ کے دروازے میں کھڑا تھا، اپنے سامنے 3 پیس میں ملبوس حنان فارس کو دیکھا بوکھلا گیا تھا۔ حنان ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے 2 قدم آگے کو آیا تھا۔ رشا جس حالت میں بستر پر لیٹی ہوتی وہ اسے شرم سے پانی کر گئی۔ اسے دیکھ کر یکدم گڑبڑا گئی تھی فاقیہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گھسیٹتا وہ وہاں سے لے جاتا، انہیں اپنے پیچھے شراز کی آواز سنی تھی۔ وہ ایک دم پلٹا۔ فاقیہ عین دروازے کے سامنے کھڑی تھی، پھٹی آنکھیں، کھلے لب، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ فاقیہ! شراز ایک دم اس کی طرف بڑھا، لیکن فاقیہ نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ ایک دم جھٹک دیا۔ اپنی پوری ہمت جمع کر کے دوبارہ کھڑی اور سیڑھیوں کی طرف واپس مڑ گئی، لیکن اس کی چیز سن کر حنان سیڑھیوں کی طرف بھاگا تھا۔ وہ بے ہوش ہوئے جا رہی تھی۔ حنان اسی وقت اسے بازو میں لیے ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ اسے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا لیبر روم کے باہر کھڑے ہوئے۔ نہ تو اس کے پاس فاقیہ کے گھر کا کوئی نمبر تھا اور نہ سسرال کا۔ شراز نہ جانے کہاں تھا اس نے مڑ کر فاقیہ کا پتہ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ فاقیہ کا بیگ بھی ہوٹل میں ہلایا گیا۔ اس کی تکلیف امیزی ہے حنان کو باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اسے 9 مولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ ایک دم چونکہ کچھ دیر بعد لیڈی ڈارٹل لیبر روم سے پہلے کے وہ تیر کی طرح اس کی ادھر بڑھا تھا۔ مبارک ہو مسٹر، آپ ایک بیٹے کے باپ بن گئے۔ اسے وہی سمجھے جو سمجھنا چاہیے تھا، میں ان کا شوہر نہیں۔ اس کی بات درمیان میں ہلا گئی تھی۔ نرس نے سفید کپڑے میں لپٹا ایک ننھا سا وجود اس کے بازو میں ڈال دیا۔ وہ بس ہکا بکا چھوٹے سے موم جیسے گڈے کو دیکھتا رہ گیا۔ آنکھیں نہ جانے کیوں بڑی، ہونٹ نہ جانے کیوں لرز اٹھے۔ وہ بس اس کی پیشانی چوم کر رہ گیا۔ اسے بازو میں لی اس نے ایک نظر لیبر روم کی طرف دیکھا۔ وہ نڈھال سی بستر پر پڑی تھی، انہیں تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، نرس نے کہا تھا۔ تبھی اس کا ڈرائیور فاقیہ کا بیگ لے آیا۔ انہیں رقیہ کو سیاہ دونوں کو کال کر دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں پہنچ گئی۔ حنان وہ بچہ ان کی گود میں ڈال کر ہسپتال کا سارا بل چکا کر چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ رشا وہاں نہیں تھا، وہ اپنے آفس میں تھا۔ جب وہ چپراسی اس کی میز پر ایک لفافہ رکھ کر چلا گیا، اس نے کھولا اور سن بیٹھا رہ گیا۔ وہ کورٹ کی طرف سے نوٹس تھا، اس کے خلاف اولا کا کیس دائر کر دیا گیا تھا۔ اگر میں نے رشا کو طلاق دے دی تو؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا۔ ایک دم اس کی نظروں میں وہ ننھا سا وجود بڑھ آیا۔ وہ موم کا کل اس کے انتہائی معصومہ رشا زاد ہوتے ہی شراز سے شادی کر لی دی، اور ظاہر میں سوتن کو تو اپنے صاحبہ کبھی بھی برداشت نہ کرتی۔ نہیں رشا، میں تمہیں 2 معصوم زندگیوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گا، اس نے فیصلہ کر لیا۔ اسی رات وہ ایک بار پھر اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے زبردستی گاڑیا تھا۔ وہ دن حاتم قریشی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ رشا کی حرکتوں سے سخت پریشان تھے۔ نورین نکال کر کے اسے حاتم کی خراب طبیعت کے بارے میں بتایا۔ وہ ہسپتال تھے۔ حنان اسی وقت ان سے ملنے ہسپتال چلا گیا۔ یہ کیا ماموں جان؟ ان کی زرد رنگت دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ عمر کا تقاضا ہے، وہ دھیرے سے مسکرائے تھے۔ میں نے کہا تھا نا ماموں جان کہ وہ آپ کا خون ہے، بعد میں آپ کو گلہ ہوگا۔ اس نے کہا میں نے گلہ تو نہیں کیا بیٹے۔ وہ بولے لیکن آپ کی حالت سے مجھے اپنا آپ قصوروار لگ رہا ہے۔ حنان نے کہا اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے ابھی اسی وقت آزاد کر دیتا ہوں۔ حنان نے کہا اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ شاید اس لڑکے سے شادی کر لیتا، وہ جو کرے گی اس کی مرضی سے کرے گی۔ حنان نے کہا نہیں حنان، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لڑکی کو بس ایک سیڑھی چاہیے، اسے رشا سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ عروج پا پہنچ کر اسے چھوڑ دے گا۔ اور رشا، وہ ہے تو میرا خون، لیکن نہ جانے کیسا نکلا ہے، اسے عادت پڑ گئی سادگی، بے جہاں آزادی کی، عیاشیوں کی۔ وہ اس سے شادی کر کے بھی راہ راست پر نہیں آئے گی۔ وہ شوہر بن گیا تو پابندیاں لگائے گا، اور سارا مسئلہ پابندیوں کا ہی تو ہے۔ وہ کہتے چلے گئے۔ حنان چپ رہ گیا تھا۔ ان کی عیادت کر وہاں سے نکلا تو اچانک ایک نرس اس کے پیچھے بھاگی آئی۔ مسٹر حنان فارس، آپ کو میڈم بلا رہی ہیں، وہ اس کی قریب آ کر بولی۔ حنان حیران سے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ وہی لیڈی ڈاکٹر جس کے پاس وہ ایک بار فاقیہ کو لے کر گیا تھا۔ بیٹھیے مسٹر حنان، آپ سے بس ایک بات ڈسکس کرنا تھی۔ انہوں نے کہا جی ڈاکٹر۔ وہ بیٹھ گیا۔ آپ رشا حاتم کے شوہر ہیں؟ اس نے پوچھا۔
جی، وہ اور حیران ہو گیا۔ دراصل مسٹر حنان، آپ ایک بزنس سلیبریٹی ہیں، میرے شوہر بھی بزنس مین ہے، اس لیے میں آپ کو تھوڑا بہت جانتی ہوں۔ آپ ایک مرتبہ اپنی سیکرٹری کو میرے پاس لے آئے تھے، وہ امید سے تھی آپ اس کے لیے انتہائی فکر مند تھے۔ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اپنی سیکرٹری کے لیے اور اس کے ہونے والے بچے کے لیے اس قدر فکر مند اپنے خون کے بچے کا ابارشن کروا دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا، ابارشن؟ وہ بول بھی نہ سکا۔ مجھے شاید یہ نہ پتہ چلتا کہ آپ ان کے شوہر، اگر میں ان کی کیس ہسٹری اتنی تفصیل سے نہ پڑھی۔ وہ اکیلی ہی میرے پاس آئی تھی بقول ان کے آپ کو وہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہتی چلی گئی۔ حنان کا دماغ موف ہو رہا تھا۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا اور کھڑا ہو گیا۔ لیڈی ڈاکٹر اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھا مزید کچھ نہ بولی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے چلتا ہوا ہسپتال سے نکل کر آ گیا۔ اس کی گاڑی کا روح گھر کی تو گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر آ گیا۔ صوفے پر اونڈے منہ لیٹی سیل کان سے لگائے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی شاہ نے اس کا سارا دکھ غصے میں بدل دیا۔ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے زور سے اس کے کان سے لگا سیل فون کھینچا اور دیوار پر دے مارا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ ایک دم چلائی تھی۔ زبان بند کرو پھر اس نے ایک دم رشا کی گردن دبوچی تو بادشاہ کیوں کہ اس نے رشا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ گردن چھوڑو میری، مسلسل سے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حنان نے اسے ایک جھٹکے سے صوفے پر پھینک دیا۔ تم سے زیادہ بے غیرت لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دکھی رشا حاتم۔ نفرت ہوتی مجھے تمہاری شکل دیکھ کر، وہ نفرت سے بولا تھا۔ اتنی ہی نفرت ہے میری شکل سے تو طلاق دے دو مجھے۔ وہ چلا ایک بات اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا دو، بے حیا عورت ہے، طلاق تو تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں دوں گا۔ اس نے زور سے رشا کی کلائی جگڑ اسے گھسیٹتا ہوا اوپر لیا۔ چھوڑ مجھے بے حیا انسان۔ وہ ہلکے بال چلا۔ حنان نے ایک جھٹکے سے بستر پر دھکا دے دیا۔ صبح اور شام اس کمرے میں بند ہوگی تم، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ہلا لیتی ہو تم۔ وہ اس پر پہلی بار داڑا تھا۔ حنان، میں آخری بار کہہ رہی ہوں جانے دو مجھے۔ وہ اس کے سامنے انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ کہاں جانے دو تمہیں؟ اس بے غیرت شخص کے پاس جس نے نہ اپنی بیوی کی پرواہ ہے اور نہ ہی چند دن کے بچے کی۔ چلو وہ تو مرد ہے، اس کے لیے بے غیرت ہے، تم عورت ہو کر بھی اس قدر بے حیا کیسے ہو رشا؟ وہ چیخا تو بکواس بند کو وہ ایک دم داڑھی حنان کا تھپڑ سے خاموش کروا گیا۔ آئندہ میرے سامنے ایسے گلا مت پھاڑنا۔ وہ اسے نفرت سے دیکھتا کمرے سے نکلا اور دروازہ لا کر دیا۔ رشا مسلسل وہ بند دروازہ بچاتی چلے گی۔ اس دن اپنے آفس میں تھا جب اسے فاقیہ کی کال آئی۔ حنان نے اسے 20 دن کی چھٹی اوکے کہا دی تھی۔ جی مس فاقیہ کیسی ہیں آپ؟ وہ بڑی خوش دلی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہوں سر۔ وہ دراصل میں نے کو انفارم کرنا تھا کہ میں اب آپ کی کمپنی جوائن نہیں کروں گی، کل تک میرا استعفیٰ آپ کو مل جائے گا۔ اس سے فاقیہ کے بعد بہت نڈھال سے لگی۔ ہیڈی تو ہے نا فاقیہ، اگر آپ کو مزید چھٹیاں چاہیے تو میں بڑھا دیتا ہوں۔ حنان جلدی سے بولا۔ وہ اس قدر قابل امپلائی کو کھونا نہیں چاہتا سر، دراصل مجھے کچھ زیادہ ہی لمبی چھٹی کرنی پڑے گی، اس لیے فاقیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا مطلب؟ غصہ میں نے سکا مجھے ڈائیورس ہوگی سر۔ فاقیہ کے الفاظ اس پر بجلیاں گرا گئے تھے۔ مجھے ادھر گزاریے۔ حنان کو لگا جیسے اس کی آواز بڑھا رہی ہو۔ وہ جواباً بول بھی نہ سکا۔ فاقیہ چپ چاپ کال کاٹ کے تھی۔ انہیں ایک لمبی سانس پڑتے ہوئے کرسی کی بسیط ایک نکالی۔ اس کی میز پر رشا کی طرف سے آیا ہلا کا دوسرا نوٹس بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید رشا براہ راست پر آ رہی تو فاقیہ کا کار بجے کر شہراز کو واقعی صرف اس کی ڈلیوری تک انتظار تھا۔ اپنے بچے کی پیدائش کے صرف ایک ہفتے بعد اس نے فاقیہ کو طلاق دے دی تھی۔ دھیرے سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے وکیل کو کال کی۔ وکیل صاحب طلاق کے کاغذات تیار کروائیے۔ میں رشا حاتم کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنا سر میز پر گراتے ہوئے کہا تھا۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر پہنچا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امی رقیہ کو آواز دیتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے ساری لائٹس آن کر دی۔ امی وہ کسی بھی کمرے میں نہیں تھی۔ انتہائی پریشان کو اس نے رقیہ کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں شہراز، انہوں نے رات کو اس پر اس کی کال ریسیو کر لی تھی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ امی آپ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا فاقیہ کی طرف۔ انہوں نے کہا بتا تو دے دی۔ شہراز ذرا ناراضگی سے بولا تھا۔ میں اب یہی رہوں گی شہراز، مجھے بار بار کال نہ کر۔ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ حیران رہا کیونکہ چند دن بعد اس لڑکی کو جہاں لا کر تو مجھے بھی یوں ہی نکال باہر کرے گا جیسے فاقیہ کو کیا، جیسے اپنے بچے کو کیا، تو کیا فائدہ بے عزت ہو کر نکلنے کا؟ میں پہلے چھوڑ آئی تیرا گھر، وہ کہتی چلی گئی۔ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے؟ ہزاروں لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں، اس سے شادی کرتے ہیں، میں کوئی انوکھا کام تو نہیں کرنے لگا۔ وہ طرح کے یہی تو المیہ ہے شہراز کے ہزاروں لاکھوں لوگ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کی طرف راغب کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور بیوی کی بھی فاقیہ جیسے نیک سے فرما بردار باحیا رقیہ نے کہا امی میری نہیں بنی اس سے، بس اس نے چیخا کہا تو نے بنانی چاہیے نہیں شہراز، میری ایک بات کان کھول کر سن لے، تیرے جیسے ہوتے ہیں جنہیں
ناقدری اور ناشکری کی سزا ملتی ہے۔ ناقدری کی ہے تو نے ایک نیک سیرت بیوی کی، اور ناشکری کی ہے اولاد جیسی نعمت کی، دوبارہ نہیں ملے گی۔ دیکھ لینا، انہوں نے کہا، آپ مجھے بد دعا دے رہی ہیں۔ وہ بولا، نہیں میرے لال، میں تجھے تیری سزا بتا رہی ہوں، تجھے ہی مبارک ہو تیرا وہ بڑا سا گھر، تیری وہ چپڑ پھاڑ کمائی، اور تیری ہونے والی بیوی میں نہیں آؤں گی اب۔ انہوں نے کہتے ہوئے کال کالی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے جب واپس سے سیدھا گھر پہنچا۔ فرش ہو کر کپڑے تبدیل کے اپنے لیے کافی کا ایک ماغ بنا، اپنے بیڈ روم سے منسلک ٹائلز پر آ گیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے فاقے کو کال کے تھے سلام کے سر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ کیسی ہیں آپ فاقے؟ وہ بولا، ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ فاقے کی آواز سے آج بھی بہت مدم لگ رہی تھی۔ اس دن آپ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں ہو سکی، دراصل مجھے آپ کی طلاق کا سن کر اس قدر افسوس ہو کہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے کہا، فاقہ خاموشی، میں برساتے ہوتے آپ کے گھر آنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر مجھے لگا کہ مجھے آپ کی عدت کے دنوں میں آپ سے نہیں ملنا چاہیے۔ فاقہ، مجھے آپ کے گھر دور جانے کا بہت دکھ اور افسوس ہے۔ اس نے کہا، میری قسمت۔ وہ بولی، بچی کے ہاتھ بھی سمجھوتا نہیں ہو پایا؟ اس نے پوچھا، سمجھوتا تو تب ہوتا نا سر جب اس بچے سے کوئی دلی وابستگی ہوتی یا اس کے مستقبل کی کوئی پرواہ ہوتی، جب بندے کو سرے سے کوئی سروکار ہی نہ ہو تو سمجھوتا کیسا؟ اس نے کہا، فاقہ، ہم لوگ حقیقت سے کتنا بھی منہ چھپائیں لیکن یہی سچ ہے کہ جس عورت کی وجہ سے آپ کا گھر اجڑا وہ میری بیوی تھی۔ اس نے کہہ ہی دیا، نہیں سر، سچ یہی، جس شخص کی وجہ سے میرا گھر اجڑا وہ میرا اپنا شوہر تھا۔ اس نے کہا، لیکن آپ دونوں کے بیچ تو رشا ہی آئی تھی نا؟ حنان نے کہا، رشا نہ آتی تو کوئی اور آ جاتے، خدا کا لکھا میرا نصیب بدل تو نہیں جاتا نا؟ اس نے کہا، حنان حیران رہ کے بہرحال مس فاقہ، مجھے آپ کے یوں داغدار ہو جانے کا بہت دکھ ہے۔ اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا، مجھے بھی سر، فاقہ نے دھیرے سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ وہ آج بڑے دنوں بعد حاتم قریشی سے ملے آیا تھا۔ رشا کو طلاق ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ دونوں نفوس حسب عادت اسے شام کی چائے پلان میں ہی مل گئے۔ بڑے دنوں بعد آئے حنان، نورین نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا تھا، وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ حفا، اس نے حاتم قریشی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو بلا وہ حیران ہو کر بولے، میں آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکا۔ وہ بولا، جس کی اپنی اولاد اس کی امیدوں پر پورا نہ تو وہ کسی اور سے کیا گلہ کر؟ انہوں نے کہا، آئی ایم سوری مامو جان، لیکن مجھے لگا کہ میری اور زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے 22 سال اپنی من مرضی کرتے گزارے ہیں، اور 22 سال بہت ہوتے ہیں من مرضیاں کرنے کا عادی بننے کے لیے۔ حنا نے کہا، قصور میرا ہے، اسے من مرضیاں کرنے کا عادی بھی میں نہیں بنایا تھا۔ حاتم نے کہا، اب کیا کہتی ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا، وہ کون سا کچھ کہتی ہے؟ وہ تو بس کار گزرتی۔ حاتم نے کہا، شادی نہیں کرے گی؟ اس نے پھر پوچھا، خدا جانے ہر حد تو پار کر چکی ہے وہ۔ شادی شدہ بندن بلا کوئی اہمیت رکھتا ہوگا اس کے لیے؟ انہوں نے کہا، اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو آپ راضی؟ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس نے پوچھا تھا، دوسری شادی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری پہلی شادی بھی ہوئی تھی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے حنان خاموش رہ گیا۔ اب انہیں کیا بتاتا کہ اس نے 20 سال رشا کا خواب دیکھا، جب بھی اس سے ملا ہر بار یہی خواہش کی کاش وہ ستارہ اس کا ہو جائے۔ جب اسے ملی تو اسے لگا کہ اس کی دونوں مٹھیاں چاند ستاروں سے بڑی ہیں۔ وہ ایک رات جب رشا نے اپنا آپ اس پر لٹایا، اس کو کسی جنت سے کم نہیں تھی، لیکن وہ شاید دنیا کا واحد انسان تھا جس کا خواب مکمل ہو کر بھی ادھورا رہ گیا تھا، جو محبت کو پا کر بھی نہ پا سکا۔ 4 ماہ بعد فاقہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کسٹرڈ بنا رہی تھی جب رقیہ نے اسے آواز دی۔ کیا ہے؟ وہ کچن سے ہی بولی تھی۔ اس سے پہلے کہ باہر نکل کے اس کی بات سنتے، رقیہ پھولی پھولی سانسوں سے بھاگ دی، کچن میں داخل ہوئی۔ فاقہ، تمہارے باس آئے؟ اس نے فاقہ کو حیران کیا تھا۔ جاؤ، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ رقیہ نے اس کے ہاتھ سے چمچ پکڑتے اسے باہر کو دھکیلا تھا۔ وہ منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی دوپٹہ اوڑھ کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی۔ حنان نے ایک نظر اسے دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا تھا، کیسی ہیں آپ مس فاقہ؟ اس کا وہی محسوس سا لہجہ تھا، ٹھیک ہوں سر۔ اور فاقہ کا وہی محسوس سا جواب، بیٹا کیسا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے سر۔ انہوں نے کہا، دوبارہ جوائن نہیں کرنا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ رقیہ شاید دھک گئی تھی، سر کرنا تو تھا، لیکن مجھے لگا کہ 4 ماہ میں اس کرسی پر یقیناً کوئی اور بیٹھ چکی ہوگی۔ وہ بولی، کہ اگر میں آپ کو اپنے آفس کے باہر والی کرسی کے بجائے آفس کے اندر والی کرسی پر بٹھانا چاہوں تو؟ حنان نے کہا، فاقہ اس کی بات سن کر سن رہ گئی تھی۔ آپ کے لیے رشا کے بعد بھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے سر؟ آپ کے لیے رشا کے بعد بھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں سر، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت و امیر۔ اس نے کہا، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور امیر ہی چنی تھی میں نے۔ نتیجہ رنڈوے کا ٹیک لگا کر چھوڑ کے وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ میں اکیلی نہیں، سارے ایک بیٹا ہے میرا، پوری فیملی جیسے سپورٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا، وہ جو تمہارا بیٹا ہے نا، اسے تم سے بھی پہلے میری انگلیوں نے چھوا تھا۔
تمہاری آغوش سے پہلے وہ میری آغوش میں آیا تھا۔ اس کا ماتھا سب سے پہلے اس کی ماں یا باپ نے نہیں، میں نے چوما تھا۔ تمہیں کیا لگتا میں ساری عمر اس معصوم لمس کو بھول پاؤں گا؟ وہ کہتا چلا کہ تمہاری فیملی میرا نہیں خیال کہ میں اس قدر کمزور ہو گٹیا ہوں کہ تمہیں تمہاری فیملی کو سپورٹ کرنے سے روک دوں گا۔ حنان کے پاس اس کے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ رشا کیا سوچے گی؟ فاقیہ نے کہا، اور تمہارا سابقہ شوہر کیا سوچے گا؟ اور سارا شہر کیا سوچے گا؟ ساری دنیا کیا سوچے گی، ہے نا؟ حنان کو اس پر غصہ بھی آیا اور لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بھی آ گئی۔ فاقیہ بس اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اپنی امی کو بولا، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ حنان ایک نظر اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو اس کے نکاح میں حاتم قریشی اور نورین دونوں شامل ہوئے تھے۔ بہت لمبے چوڑے واضح نہیں کروں گا تم سے، بس اتنا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو کبھی میری وجہ سے نہیں آئیں گے۔ میرے ہوتے کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے محتاجی نہیں ہوگی۔ تمہارا شوہر بن کر تمہارے آگے نہیں، ہمیشہ تمہارے برابر میں کھڑا ہوں گا۔ میری زبان و ہاتھ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایک بیوی کیا چاہتی ہے اپنے شوہر سے، بس یہی کچھ تھا۔ حنان فارس اس کے ہاتھ میں اسے یہ ثابت دینے کا وعدہ کر رہا تھا، میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں حنان کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنے دکھ سکھ میں برابر کا شریک پائیں گے۔ میرے لبوں سے کبھی کوئی ایسی خواہش نہیں نکلے گی جسے پورا کرنا آپ کے اختیار میں نہ ہوگا۔ آپ کی آنکھیں کبھی میری وجہ سے نیچے نہیں ہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں کا مان جو ہی کام رکھوں گی۔ اور کیا چاہتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے، بس یہی کچھ نہ، جس کا وعدہ فاقیہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رہی تھی۔ 4 سال بعد اس نے اپنی 2 سالہ بیٹی کو گود میں اٹھائی، وہ سے کال گئی تھی۔ کہاں رہ گئے وہ دونوں؟ بچوں کو لے کر نیچے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ یار ٹریفک میں پھنس گیا ہوں، بس 10 منٹ۔ حنان نے کہا۔ اس نے اوکے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ آج اس کی چھوٹی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ حنان نے 5 اسٹار ہوٹل میں اسپیشل ٹیبل بک کروایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ دونوں بچے ایک دم باہر کو بھاگے تھے۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی، اپنی بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے اندر آ گیا۔ فاقیہ نے اپنی بیٹی کی انگلی تھامی ہوئی تھی۔ ہنستے مسکراتے وہ چاروں اپنی میز کی طرف آ گیا۔ اچانک فاقیہ کی نظر کچھ دور بیٹھے شراز پر پڑی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، لیکن جو اس کے ساتھ وہ رشا نہیں تھی۔ اسے یوں سوالیہ نشان بنا دیکھا۔ حنان نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا تھا۔ بس کرو، نظر لگا دوں گی ان دونوں کو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ رشا تو نہیں؟ حنان نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ رشا آج اس کے ساتھ نہیں رہی۔ اس نے ایک بار پھر ہلا کر کیس دائر کیا ہوا ہے۔ حنان نے اس کے سر پر بوڑھا تھا۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے بولی، کیوں کرتی ہے کوئی عورت ہلا کا کیس دائر؟ کیوں مانگتی ہے اپنے شوہر سے طلاق؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتے، حنان نے کہا۔ لیکن شراز اور رشا سے؟ حنان نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ محبت نہیں تھی فاقیہ، وقتی ابال تھا، جنون تھا، شوہر کی سیڑھیاں چڑھنے کی ایک کوشش تھی، اور بس محبت نہیں تھی۔ حنان نے کہا۔ فاقیہ سے ہٹ کر کہ حاتم قریشی نے ٹھیک کہا تھا، رشا کو عادت پڑ گئی ہے من مرضیاں کرنے کی۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ مسئلہ تو سارا ہی پابندیوں کا ہے۔ شراز کے لیے وہ تب تک ہی ڈریم گرل تھی جب تک اس کی دسترس سے دور تھی۔ جیسے ہی ان دونوں نے نکاح کیا، وہ یکدم روایتی شوہر بن گیا۔ کون سا شوہر اپنی بیوی کو سرعام بے حیائی کرنے دیتا ہے؟ رشا نے من مرضی کرنی چاہی، شراز نے پابندیاں لگا دی۔ بس وہ ایک بار پھر سے ہلا کا کیس دائر کر گئی تھی، اور شراز کی باہوں میں ایک کے بعد ایک نئی تتلی آتی جا رہی تھی۔ حاتم قریشی بالکل دوسرے، اسے لت لگی تھی یہ سب کرنے کی، اور شاید اس نے اب یہی سب کرنا تھا۔